اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بات کا آغاز کرنے سے پہلے یہ چھوٹا سا واقعہ جو شاید آپ کی سماعتوں سے پہلے گزرا ہو، لیکن آج موقع کی مناسبت سے میں اس کو دہرانا چاہوں گا اور اس کو ریلیٹ کرنا چاہوں گا اپنی ذات کے ساتھ۔ واقعہ یہ ہے، تاریخ کی روایت لکھتی ہے کہ جگر مراد آبادی شاعر تھے، اپنے زمانے کے اساتذہ شعراء میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ رومانوی شاعری جو زمانے کا فیشن ہے، فرینکلی ہر زمانے کا فیشن ہوتا ہے، اس میں بڑے ماہر تھے۔ شراب بہت پیتے تھے، لوگ ان کو جانتے تھے کہ ان کے یہ کام ہے، یعنی کہ اپنے زمانے کے وہ بڑے لبرل مسلم تھے، بڑے سیکولر ٹائپ بھی تھے۔ ہوا یوں کہ ایک مشاعرے کا انعقاد کیا گیا جس میں بڑے بڑے شعراء کو بلایا گیا جو نعت لکھنے میں بڑے ماہر تھے، تو جگر کو بھی دعوت دی گئی کہ آپ بھی آئیے۔ بھئی ایک ہنگامہ کھڑا ہو گیا کہ ایک شرابی آدمی کو تم نعت کے لیے تم نے بلا لیا ہے۔ تو اس زمانے میں یہ میڈیا وغیرہ نہیں ہوا کرتا تھا، پوسٹرز ہوتے تھے، اشتہارات ہوتے تھے، مسجدوں میں اعلان ہوتے تھے، اور وہ کئی کئی ہفتے پہلے کسی بھی ایونٹ کی تیاری سٹارٹ ہو جاتی تھی۔ تو وہ شہر کے اندر بلوا ہونے کا خطرہ، میں بڑی تیزی کے ساتھ بتا رہا ہوں، بڑی تفصیل ہے اس کے اندر کہ کیا 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 گیا جگر کو روکنے کے لیے۔ تو ایک طرف شہر میں یہ بلوے کی تیاریاں ہو رہی ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے، ایک شرابی کو ہم یہ کام نہیں کرنے دیں گے، اس کی غلیظ زبان سے یہ ذکر یہ کیسے ہو، ایک طرف یہ چل رہا تھا۔ اور دوسری طرف جگر، جب ان کو یہ دعوت دی گئی تو ان کے اندر بھی یہی انقلاب آیا ہوا تھا کہ جگر تیرا کیا لینا دینا نعت سے، تو لکھے گا کیسے نعت، اس نعت کو پڑھے گا کیسے تو، اس زبان سے، اس منہ سے جو میں نوش ہے، شرابی ہے۔ اسی جو ایک ان کا فلکچویشن ایموشنز کی، سوچوں کی، اس میں کرتے کرتے جگر نے شراب چھوڑ دی کہ میں کیا کروں۔ وہ وقت بھی آ گیا جب مشاعرہ ہونا تھا، جس شہر میں مشاعرہ ہونا تھا وہاں پہ لوگ پہلے سے ہی ایک دن انہوں نے طے کیا کہ اگلے دن ہم جہاں پہ مشاعرہ ہونا ہے اس عمارت کے آگے پیچھے ہم اس کا گھیراؤ کر لیں گے، اور جب جگر آئیں گے تو ان کو ہم نے اندر نہیں آنے دینا، باہر ہی روک لیں گے۔ لڑائی ہو، بلوا ہو، فساد ہو، پولیس ہے، جو بھی ہے، جگر نے نعت نہیں پڑھنی، بات ختم۔ جو مشاعرہ کرانے والی انتظامیہ تھی، انہوں نے اس کا انتظام یہ کیا کہ بغیر کسی کو بتائے جگر کو مشاعرے کے دن سے پہلے ہی شہر کے اندر لے کے آ گئے ٹرین وغیرہ میں، اور لوگوں کو بتائے بغیر مشاعرے سے بہت پہلے ان کو ایک بلڈنگ کے اندر داخل کر دی۔ اب وہ باہر لوگ اکٹھے ہوئے انتظار کر رہے ہیں، نعرے لگ رہے ہیں، سارا کچھ ہو رہا ہے، لوگوں کے جذبات ہیں، سارا کچھ ہے، آڈینس اندر بھی پہنچی ہوئی ہے۔ اتنی دیر میں خبر پہنچ گئی کہ جگر تو اندر پہنچ چکے ہیں۔ اب جو اندر آڈینس تھی ان کے بھی جذبات مچل گئے، جو باہر تھے وہ بھی اندر گھس گئے کہ اب یہی تو چیز ہم نے روکنی تھی۔ اب جگر سامنے سٹیج پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ہنگامہ ہے کہ کان بڑی آواز نہیں آ رہی۔ جگر نے صرف چھوٹی سی اجازت چاہی، میں بس ایک بات کرنا چاہتا، اور وہ بات یہ کی جگر نے کہ میں گناہگار آدمی اگر اپنے سید، اپنے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدحت بیان کرنا چاہتا ہوں تو آپ مجھے کیوں روکنا چاہتے ہیں؟ بس اتنی سی بات۔ لوگوں کو بات سمجھ آ گئی، خاموش ہو گئے۔ تو وہاں پہ جو نعت پڑھی جگر نے، میں آج کے دن کی مناسبت سے میں اس کے ایک دو اشعار آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ وہ لکھتے ہیں کہ ایک رند ہے اور مدحت سلطان مدن، you imagine that the pain in the emotions
کہ وہ اپنی بے بسی کا اظہار کیسے کر رہے ہیں کہ اللہ نے جو ان کو عزت دی ہے، ایک رند ہے، ایک شرابی ہے، اور ٹاسک کیا ہے؟ مدحت سلطان مدینہ، ہاں کوئی نظر رحمت سلطان مدینہ۔ تو بے بسی میں وہ جناب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی درخواست کر رہے ہیں کہ آپ ہی مہربانی کریں، میں تو اس جگہ پہ آ گیا ہوں، مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی میں کیا کروں۔ امیجن کریں کہ جب مجرم، یعنی وہ جس کا مجرم ہے، اس کی بے بسی کی کیا حالت ہوگی کہ وہ جس کا مجرم ہے اسی سے ہی مدد مانگ رہا ہے۔ ایک رند ہے اور مدحت سلطان مدینہ، ہاں کوئی نظر رحمت سلطان مدینہ، اس طرح کے ہر سانس میں ہو مصروف عبادت، دیکھوں میں در دولت سلطان مدینہ، اور کونین کا غم یاد خدا درد شفاعت، دولت ہے یہی دولت سلطان مدینہ۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی ان کی دولت تھی کہ وہ اپنی امت کے لیے دعائیں کرتے رہے، شفاعت کا حق طلب کرتے رہے۔ دو اشعار اس کے بڑے کمال کے ہیں، سارے ہی کمال کے ہیں۔ اس میں ایک جگہ پہ وہ اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس امت آسی سے نہ منہ پھیر خدایا۔ اس شعر کو اگر آپ فیل کریں نا، اگر it will take you to unprecedented state of mind۔ کہتے ہیں کہ اس امت آسی سے نہ منہ پھیر خدایا، نازک ہے بہت غیرت سلطان مدینہ۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ الہی ہم ارن کر کے، عزت کو ارن کر کے اس مقام پہ نہیں جا سکتے اب، یا نہیں گئے جہاں پہ ہمیں ہونا چاہیے تھا، لیکن ہم پہ کرم اس لیے کر، کیا اس لیے نہ کر؟ کیا بھیک مانگ رہے ہیں، مجبور ہیں، لٹے پٹے ہیں؟ نہیں، بلکہ ہم پہ کرم اس لیے کر کہ اگر تو نے ہم پہ کرم نہ کیا تو تیرے محبوب کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ کیا شرابی آدمی تھا کوئی کہ جب اس نشے سے اس نشے میں آیا تو کیسی کیسی باتیں کھولنی شروع کر دی کہ اپنی بے بسی کا اظہار کہ الہی ہم پہ کرم کر، اگرچہ ہم اس قابل نہیں ہیں، لیکن میرے سید کی غیرت بڑی نازک ہے، ان کو بہت تکلیف ہوگی۔ اور جو اس کا آخری شعر لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے انہوں نے کہا، جو روک رہے تھے، کہ کچھ اور نہیں کام جگر مجھ کو کسی سے، اب nothing to do with anyone، کوئی کنسرن نہیں ہے میرا، کچھ اور نہیں کام جگر مجھ کو کسی سے، کافی ہے بس ایک نسبت سلطان مدینہ، there is enough for me to go by، یہ میرے لیے کافی ہے۔ یہ واقعہ اور یہ اس کلام کے کچھ شعر میں نے آپ کے ساتھ اس لیے شیئر کیے کہ ان مینی ویز میں بھی وہی رند ہوں۔ میں مدرسے میں نہیں پڑھا، میں نے دین کو فارملی نہیں پڑھا، میرا زندگی کا آدھے سے زیادہ حصہ وہاں گزرا جہاں پہ لبرلزم ایکسیپٹڈ نہیں ہے بلکہ ایکسیپٹڈ پیراڈائم ہے، ہم جنس پرستی ہے، شراب نوشی ہے، حرام کاری، سارا کچھ ہے۔ Because more than 50% of my life I spent there۔ میں کچھ اللہ کے پاس لے کے ایسا نہیں جا سکتا کہ میں اللہ کو کہوں کہ میں اس بیس پہ ارن کرتا ہوں کہ مجھ پہ وہ کرم کر جس کے ہم سب متمنی ہیں، متقاضی ہیں، درخواست گزار ہیں۔ لیکن اس کے باوجود آپ کے اساتذہ نے، آپ کی انتظامیہ نے مجھے آپ کے سامنے لا کھڑا کیا کہ سلطان مدینہ کی مدحت میں کروں، تو آئی فیل لائک کہ ایک رند ہے اور مدحت سلطان مدینہ، می آؤٹ آف بلینز آف پیپل۔
حضرت عمر کہا کرتے تھے کہ اللہ کے لیے ساری حمد ہے جس نے اسلام کی وجہ سے ہمیں عزت دی. آئی سبسکرائب ٹو دیٹ. یہ ہے میرا چھوٹا سا ایک اوپننگ اسٹیٹمنٹ. آئی لائک ٹو لرن فرام یو. آپ کی کوئی سجیسٹن ہے, آپ کا کوئی خیال ہے کہ جو میں کسی چیز پہ غلط ہوں, آپ میری مدد کر سکتے ہیں. آپ کا کوئی کوشچن ہے, میں آپ کو اسسٹ کر سکتا ہوں. تو یہ ایک اپرچونٹی ہے, تو میں کوشش کروں گا اس کے لیے ٹائم رہے. ناؤ, تحفظ ناموس رسالت, پارٹ آف وچ از ختم نبوت. یہ ہے ہمارا موضوع آج کا, اور اس کے لیے آپ نے بہت زیادہ شعلہ بیان مقرر حضرات, اساتذہ, علماء, آپ نے ان سے باتیں سنی ہوں گی, کیونکہ یہ موضوع جو ہے یہ ایموشنل ہے. اینڈ یس, وی آر ایموشنل اباؤٹ آور پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن میں آج آپ کے سامنے ایموشنل نہیں, ایک ریشنل کیس رکھنا چاہتا ہوں کہ وائی شوڈ وی پریزرو دی آنر آف ناٹ جسٹ دا پروفیٹ بٹ دی انسٹیٹیوٹ آف پروفیٹہڈ. ادارہ نبوت کا تحفظ, ختم نبوت کا تحفظ, یہ کیوں ضروری ہے؟ اسی انسانی ہسٹری میں ایک دفعہ ایسا ہوا ہے کہ لٹے پٹے لوگ, معاشرے کے کمزور ترین لوگ, جن کو گرم ریت پہ لٹا کے مارا جاتا ہو, جن کے اوپر بھاری پتھر رکھ دیے جاتے ہوں, جن کا سوشل بائیکاٹ اس طرح سے کیا جائے کہ 2.5 سال کے عرصے کے لیے کوئی ان کی شکل بھی دیکھنا پسند نہ کرے, وہ درختوں کے پتے ابال کے پینے والے ہوں, ان کو گلیوں محلوں میں مارا جائے, ان کو ذلیل کیا جائے, رسوا کیا جائے, اور وہ لوگ کھڑے ہوں اور 13 سال ظلم برداشت کرنے کے بعد صرف 10 سال کے اندر ایک کرائم فری سیولائزیشن کھڑی کر دیں. اٹس ناٹ این ایموشنل آرگومنٹ. یہ تاریخ میں ہوا نہیں ہے کبھی کہ جس معاشرے میں آپ کمزور ترین لوگ ہیں, اسی معاشرے کو آپ نے ایک ایگزمپلری سیولائزیشن میں کنورٹ کر دیا. آپ بادشاہ نہیں ہیں, آپ بہت بڑے بزنس ٹائکون نہیں ہیں, آپ سوشل انفلوئنسر نہیں ہیں, آپ بکریاں چلانے والے ہیں, آپ غلام ہیں, آپ مزدور ہیں, آپ لکڑہارے ہیں, لیکن آپ ایک ایسی ذات پہ ایمان لے کے آئے ہیں جس نے یہ بات کہی کہ اللہ ایک ہے, میں اس کا آخری نبی ہوں, اور میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اللہ کا تم سے تقاضا کیا ہے. the terms and conditions of you as the creation and him as the creator, what connects you and how do we go about it. اس چیز پہ ایمان لانے کے بعد 10 سال میں ایسی سیولائزیشن کھڑی کر دینا, اٹس unheard of in human history. تو ہمیں جو تحفظ ناموس رسالت ہے, اس کی آج سب سے زیادہ ضرورت اس لیے ہے کہ اللہ عز و جل نے خود آ کے لوگوں کو نہیں کہا کہ نماز پڑھو, اللہ نے خود آ کے نہیں کہا زکوٰۃ دو, اللہ نے خود آ کے نہیں کہا غلاموں کو آزاد کرو, یہ باتیں نہیں, بلکہ اللہ عز و جل نے ایک ایسی ذات کے ذریعے یہ باتیں کی کہ دین کا سارا انٹرپرائز اس ذات کے ساتھ منسوب کر دیا کہ معاذ اللہ اگر اس ذات کو آپ ڈسکریڈٹ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو دین کا سارا انٹرپرائز کولیپس کر جاتا ہے. Why would you believe in a prophet who is morally corrupt? کوئی آدمی آئے پروفیٹہڈ کا دعویٰ کرے, ہم تو ویسے ختم نبوت والے ہیں, میں کسی نان مسلم کی بات کر رہا ہوں, کہ جو یہ سمجھتا ہے کہ مجھے دنیا میں آج نبی چاہیے, تو اگر وہ ایک مورلی کرپٹ آدمی کو دیکھے گا تو کیوں اس کی نبوت پہ ایمان لے کے آئے گا؟ ہم تو اپنے سیاسی لیڈرز کا دفاع بھی اگر کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں وہ مورلی کرپٹ نہیں ہے, کیونکہ اسے بھی پتا ہے کہ میں مورلی کرپٹ کو دنیا کے سامنے پریزنٹ نہیں کر سکتا. تو ہمیں اگر پتا بھی ہو تو پھر بھی اس کا دفاع میں ہم یہ کہتے ہیں وہ اچھا ہے, وہ ایسا ہے, وہ ویسا ہے, ویسا ہے, ویسا ہے. یہ پروفٹ کی بات آتی ہے, دیٹس اے کمپلیٹلی ڈفرنٹ تھنگ. تو وہ جو سیولائزیشن کریٹ کی گئی تھی اس کے لیے کچھ رستے بتائے گئے تھے. وہ ایکسکلوسو نہیں ہے صرف صحابہ کے لیے کہ انہوں نے کیا آپ نہیں کر سکتے, نہیں, بلکہ اللہ کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے یہ اسوہ حسنہ ہے آپ کے لیے, کہ اس ماڈل کو آپ جب بھی فالو کریں گے آپ کو یہی رزلٹ ملیں گے. اٹس اے سائنٹیفک ایکسپیریمنٹ ایکچولی فار اس, کہ تاریخ میں جب بھی ہم سیرت کے راستے پہ چلے ہیں ہم کامیاب ہوئے ہیں. آپ تاریخ کو کئی طرح سے اٹھا کے دیکھ سکتے ہیں. مثال کے طور پہ آج ہمارے بہت سے حضرات ہیں جو پاکستان میں سیکولرائزیشن کی بات کرتے ہیں, ریشنیلٹی کی بات کرتے ہیں, واٹ ایور دیٹ مینز. I'm not entirely sure کہ ریشنیلٹی سے ان کی کیا مراد ہوتی ہے. I mean, I wouldn't call myself rational if I say کہ میرے لیے کائنات کی ایکسپلینیشن یہ ہے کہ اربوں سالوں سے مسلسل ایکسیڈنٹس ہو رہے ہیں, and that makes me rational. No, I'm a chancist. I believe in chances. For billions of years chances ہو رہے ہیں, ایکسیڈنٹس ہو رہے ہیں. And by the way, if you don't believe in that, you are regressive. I'm progressive. Because you believe in one God, I believe in billions of accidents.
somehow that makes me better than you. اگر یہ ریشنلٹی ہے یہ to hell with it. We don't say کہ یہ جو اس طرح کے جو ریشنل لوگ ہیں ان کو بات کرنے کا حق نہیں، شور وہ کریں، سارا اپنا کام کریں. But the point I'm making is کہ وہ آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ دیکھو بھائی آپ کے پڑوس میں ہندوستان ہے، انہوں نے ہندوازم چھوڑا تو ترقی کی، کیونکہ اگر آپ ہندوازم کے بہت اگر گہرائی میں جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو یہ سائنس ٹیکنالوجی وغیرہ ان چیزوں کے خلاف آپ کو بہت ملتا ہے. گاندھی صاحب مثال کے طور پہ ٹیکنالوجی کے بڑے خلاف ہوتے تھے اور اس طرح کی بڑی باتیں، وہ کہ ہمارے مذہب میں اس کی گنجائش نہیں ہے. And now because they are not strictly following their religion تو وہ چاند پہ پہنچ گئے. بالی ووڈ میں جو کچھ ہوتا ہے یہ ایکچولی جو ہندو شریعت ہے اس کے خلاف ہے، اس میں بھی بہت زیادہ شرم و حیا کی باتیں ہیں، بہت زیادہ اس میں اچھی باتیں ہیں. تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے خلاف ہے. تو بالی ووڈ میں بہرحال دنیا میں ایک مٹیریلسٹک ترقی ہے، آپ کا ایک برانڈ ہے، تو اگر اس میں انہوں نے ترقی کی ہے تو اپنے مذہب کو چھوڑا ہے. آپ یہودیوں کو دیکھ لیں کہ 2000 سال تک انہوں نے اپنی مذہب کو فالو کیا ہے کہ خدا کا یہ فیصلہ ہے کہ جب تک ہمارا مسایہ نہیں آتا تب تک ہمیں وطن نہیں ملے گا. تو کیا ہوا؟ در بدر پھر 111 مرتبہ، کچھ سٹڈیز کے مطابق 110 مرتبہ ان کو دنیا کے مختلف ملکوں سے نکالا گیا، ان کو سیوریجز میں رکھا گیا، گٹر کے اندر رکھا گیا. ہفتے میں ایک دن ان کو باہر نکلنے کی اجازت ہوتی تھی، زمین کے نیچے ان کو رکھا جاتا تھا. اتنے وہ ذلیل رسوا سارا. لیکن جب انہوں نے اپنے مذہب سے پیچھے ہٹے تو انہوں نے اسرائیل بنا لیا. اسرائیل سے ہمارے ہزاروں اختلافات ہو سکتے ہیں، لیکن بہرحال ایک ملک تو ہے، ان کے لیے کامیابی تو ہے. عیسائیت آپ دیکھیں کہ جتنا عرصہ ویسٹ کے اندر عیسائیت رہی ہے، ویسٹ کے اندر سائنسی ترقی نہیں ہوئی، لیکن جیسے جیسے وہ اپنے مذہب سے پیچھے ہٹتے گئے ویسے ویسے سائنس میں ترقی کرتے گئے. So you can find plenty of evidence, right? Plenty of it. Therefore, conclusion یہ ہے کہ مسلمانوں اگر تم نے بھی ترقی کرنی ہے اپنے ریلیجن کو ریفارم کرو، جو ریگریشن ہے اس سے باہر نکلو، کہ جمود ہے فکر کا اس کو توڑو، ریشنلٹی کی طرف آؤ، عقلیت کی طرف آؤ and so forth. What they don't tell you is کہ مسلمان اور باقی جتنے سسٹمز ہم نے ڈسکس کیے ہیں ان میں کریٹیکل ڈفرنس یہ ہے کہ مسلمان جب اپنے دین کے قریب آیا ہے اس نے تب ترقی کی ہے. جتنے ہمارے یہ بڑے بڑے سائنٹسٹ جو ہم کلاسیکل ایرا پوسٹ کلاسیکل ایرا کے کرتے ہیں، یہ سارے یہ مفسرین تھے، یہ محدثین تھے، یہ بایولوجسٹ تھے، یہ کیمسٹ تھے، کہ وہ خدا کے کام اور خدا کے کلام میں کوئی فرق نہیں دیکھتے تھے. وہ جمعہ پڑھانے کے بعد اپنی لیبارٹری میں چلے جاتے تھے، ان سے کوئی حدیث پوچھا جاتا تھا بتا دیتے تھے، اس کے ساتھ ساتھ وہ کیمیکلز کو مکس کر رہے ہوتے تھے. جب تک اسلام کو لوگوں نے ایک وے آف لائف کے طور پہ مسلمانوں نے ایکسپٹ کیا تب تک ہم نے دنیا میں ترقی کی. جیسے جیسے ہم اسلام سے دور ہوتے ہیں ہماری تنزلی سٹارٹ ہو جاتی ہے. تو جو رول ماڈل 10 سال کی میں بات کر رہا ہوں وہ اس لیے ہے کہ آج بھی اگر مسلمان اگر اس عہد کی کو ریوائیو کرنے کی کوشش کریں، دین کو پریکٹیکلی اپلائی کرنے کی کوشش کریں، صرف تھیوری کی حد تک نہیں، پریکٹس کی حد تک، تو وہ سوسائٹی ہم دوبارہ کریٹ کر سکتے ہیں. وہ رول ماڈل ہے نا. ایک رول ماڈل تو وہی ہوتا ہے جس کو آپ بار بار اپلائی کریں. اس ماڈل کو جب بھی اپلائی کریں گے آپ کو رزلٹ وہ ملے گا. وہ میتھمیٹیکل ماڈل ہو، سائنٹیفک ماڈل ہو، اٹ ڈزنٹ ریلی میٹر. اٹ شوڈ گیو یو دا سیم ریزلٹس اینڈ اٹ ڈز. ہمارے پاس ایگزامپلز ہیں. 400 سال تک اسلامی اکانومی دنیا میں ایون نان مسلمز بھی یوز کرتے رہے. عدالتی انصاف نان مسلمز یوز کرتے رہے. ایک زمانہ ایسا تھا کہ 60% کرسچن پاپولیشن اسلامی ملکوں میں رہتی تھی. اسلامک سسٹمز کو یوز کرتے تھے. واز پرفیکٹلی فائن، نو پرابلم. وہ ساری کی ساری چیزیں آج بھی ریلیونٹ ہیں. تو جو تحفظ ناموس رسالت ہے وہ اس لیے ہے کہ یہ جتنے سسٹمز کی ہم نے بات کی ہے کہ جس کو آج بھی ہم ریوائیو کر سکتے ہیں، اس ماڈل کو فالو کر سکتے ہیں، اٹ از لنکڈ ود دیٹ ون پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر ہم نے ان کی ناموس کا تحفظ نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دین کا سارا انٹرپرائز گر جاتا ہے. اور یہ کوئی میں آپ کو جذباتی بات نہیں کہہ رہا یا میں آپ کو ہائپوتھیٹیکل بات نہیں کہہ رہا. جو اورینٹلزم کی اسکالرشپ ہے وہ ڈیولپ ہی اسی آئیڈیا پہ ہوئی تھی. جتنے بھی اعتراضات اسلام پہ ہیں اگر آپ ان کو غور سے دیکھیں تو اصل میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ ہیں. وہ اورینٹلسٹ اسکالرشپ ڈیفنکٹ ہوئی، ڈیبنک ہوئی، ختم ہوئی. 9/11 آیا، اس کے بعد اگریسو ایتھیزم کی ایک نئی ویو آئی. انہوں نے اس اسکالرشپ کو ریوائیو کیا. مسلمان یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، ایسا کرتے ہیں. All that is linked with Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. So the reason we need to make this rational case کہ اللہ عز و جل نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار دنیا کے سامنے پریزنٹ کیا ہے
کہ یہ وہ ہستی ہے جو میرے کلام کی، میرے میسج کی مینیفیسٹیشن ہے، تو اللہ نے پریزرو کیا اس آنر کو، اس تحفظ کو۔ اس کی چھوٹی چھوٹی ایگزامپلز آپ کو، ایکچولی بہت بڑی بڑی ایگزامپلز ہیں، لیکن امنگ ادر ایگزامپلز میں چھوٹی کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سی دی ہیں۔ مثال کے طور پہ سورہ روم میں ایک پریڈکشن سٹارٹ ہوتی ہے۔ اب جو قرآنک پریڈکشنز ہیں وہ دو طرح کی ہیں، ایک پروفٹ کے لائف ٹائم کی ہیں، اس زمانے کے لوگوں کے لیے ہیں، اور ایک رہتی دنیا تک ہیں۔ روم کے لوگ ہار گئے، مسلمانوں کا ایک ایفیلیشن تھی کہ بہرحال وہ ایک خدا کو ماننے والے ہیں، ہم ایک خدا کو ماننے والے ہیں، سارے کرسچنز جو ہیں وہ تثلیث والے نہیں ہیں، ٹرینٹی والے نہیں ہیں، تو بہرحال ہمارا ایک کم سے کم یہ کہ دین ابراہیم جو ہے، ابراہیمک فیتھ میں چلو ہماری برادرن بنتے ہیں، کہ مسلمانوں کو اس چیز کی تکلیف ہوئی کہ وہ اہل فارس سے جنگ ہار گئے، تو اللہ عز و جل نے یہ بتایا کہ دیکھو یہ جنگ جیتیں گے، یہ تھوڑے عرصے میں جیتیں گے، اور جس دن یہ جیتیں گے اس دن مسلمان بھی خوش ہوں گے۔ یہ نہیں کہا کہ جس دن یہ جنگ جیتیں گے اس کی وجہ سے مسلمان خوش ہو جائیں گے، لیکن دو ڈیفرنٹ ایونٹس کا بتایا، وہ جیتیں گے اور اس دن تم بھی خوش ہو گے، ٹو ڈیفرنٹ تھنگس۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آیت کی تشریح کرتے ہوئے وہ ٹائم پیریڈ بھی اسپیسیفائی کیا کہ رومن اس وقت میں یہ جنگ جیتیں گے، اس ٹائم کے اندر۔ اب اللہ عز و جل کیا کر رہے ہیں کہ آنر آف پروفٹ سٹیک پہ لگا ہوا ہے، کہ اگر رومن اس ٹائم پیریڈ کے اندر جنگ نہیں جیتے، پروفٹ کی بات غلط ثابت ہو جاتی ہے۔ تو دیکھیں کہ اللہ رسالت کی ناموس کی حفاظت کیسے کر رہا ہے، کہ یہ میرا چیلنج ہے، یہ ہونے والا ہے۔ اور اس کے بعد اسی ٹائم کے اندر رومنز نہ صرف واپس جنگ جیتے، ان کو غلبہ حاصل ہوا، بلکہ اسی دن مسلمانوں کو غزوہ بدر میں بھی فتح ہوئی، کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ جس دن ان کو کامیابی ہوگی اس دن تم بھی خوش ہوگے، یعنی کہ اس وجہ سے تم خوش ہوگے۔ تو سیکنڈ ایونٹ اللہ عز و جل نے ساتھ لطھی کر دیا کہ میرے پروفٹ کا یہ آنر ہے جو اس وقت سٹیک پہ ہے، کہ میں نے کہہ دیا ہے کہ یہ ہوگا، اینڈ اٹ ہیپنڈ۔ دوسری ایگزامپل، یہ میں نے خود کبھی نہیں سوچا تھا، ایک کرسچن پریسٹ سے میں نے بات سنی جو بعد میں مسلمان ہوئے، اس واقعے کی وجہ سے انہوں نے شیئر کیا، سوشل میڈیا پہ آپ کو کلپ مل جائے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے جب قرآن پڑھا، آئی فیلٹ کہ بہت ہی انٹیلیجنٹ کتاب لکھی ہوئی ہے یہ جو مسلمان جن کو اپنا رسول کہتے ہیں، ہی راؤٹ دس بک ویری انٹیلیجنٹلی، کیونکہ میرا یہی خیال تھا کہ یہ انسان کی لکھی ہوئی کتاب ہے، تو ظاہر سی بات ہے انسان کی لکھی ہوئی کتاب ہے تو انہیں کی ہوگی جو ریلیجن کے پروفٹ ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ میں جب ابو لہب کے واقعے پہ پہنچا قرآن میں، something very strange started to happen، کہ میری جو فیلنگز تھی، میرا جو ریشنائل ہے اس حوالے سے، کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس آدمی کو، ابو لہب کو رائٹ آف کر دیا گیا ہے، رائٹ آف لائن کھینچ دی گئی ہے، اس نے کبھی مسلمان نہیں ہونا۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کو لوگوں نے خود دیکھا یہ کہتے ہوئے؟ نہیں، وہی آئی، کس نے کہا؟ پروفٹ نے کہا۔ پروفٹ نے کہا کہ اللہ نے یہ کہا یہ کبھی مسلمان نہیں ہوگا، کہ لوگوں کے سامنے جو مینیفیسٹیشن ہے وہ پروفٹ کی صورت میں ہے، اور پروفٹ یہ کہہ رہے ہیں، اور پروفٹ کا آنر دوبارہ سٹیک پہ لگا ہوا ہے کہ ابو لہب مسلمان نہیں ہوگا۔ انہوں نے، جو کرسچن پریسٹ ہیں، کہتے ہیں میں نے کیلکولیٹ کر کے دیکھا، ابو لہب کی موت ان آیات کے تقریباً 10 سال کے بعد ہوئی۔ اس نے صرف ایک کام کرنا تھا اسلام کو ختم کرنے کا، کہ وہ جھوٹ موٹ کا ہی مسلمان ہو جاتا نا، لوگوں کے سامنے بات آ جاتی کہ پروفٹ کی بات غلط ثابت ہو گیا، پروفٹ نے کہا تھا یہ کبھی مسلمان نہیں ہوگا، یہ دیکھ کے باقی سارے لوگ اسلام چھوڑ کے چلے جاتے، اینڈ میں یہ بھی نکل جاتا۔ اس کو اسلام ختم کرنے کا صرف لٹرلی 5 منٹ چاہیے تھے اس کو، لیکن اللہ نے اپنے پروفٹ کا آنر سٹیک پہ لگایا ہوا تھا کہ یہ فیصلہ کیا جا چکا ہے، ہی وانٹ۔ 10 سال وہ زندہ رہا، نہیں مسلمان ہو سکا۔ اتنی بڑی اپرچونٹی تھی اس کے پاس، کوئی عام آدمی بھی نہیں تھا، بڑا انٹیلیجنٹ آدمی تھا، بڑا دانشور آدمی تھا، بڑا فلاسفر آدمی تھا۔ اتنی بڑی اپرچونٹی تھی کہ 5 منٹ کے اندر پروفٹ کی بات کو ڈسکریڈٹ کر کے اسلام کو ختم کر سکتا تھا، لیکن اللہ نے کہا کہ اس دین کی عزت پروفٹ کی عزت کے ساتھ منسوب ہے، یہ فیصلہ دے دیا گیا ہے۔ اینڈ لیٹ می ٹیل یو کہ پروفٹ کی ناموس کو کیسے پریزرو کرتے ہیں،
میں نے تمہیں یہ بات لکھ کے دے دی ہے کہ یہ مسلمان نہیں ہوگا. 10 سال زندہ رہا, مسلمان نہیں ہوا. اس بات کو وہ کرسچن کہتے ہیں کہ میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ یہ اس انسان کا کام نہیں ہو سکتا. کوئی انسان اپنے بارے میں اتنی بڑی پریڈکشن نہیں دیتا. And that is when I became Muslim, کہ یہ اس خالق کا کلام ہے جس نے ایسی پریڈکشن کی کہ یہ بالکل ٹھیک نکلی. among other number of things, اس کے بعد بہت سی اور چیزیں. That is why we need to preserve the honor of Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. کہ دین کا انٹرپرائز ان کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اورینٹلسٹ نے یہ بات فگر آؤٹ کر لی. آج ایتھیسٹ نے یہ بات فگر آؤٹ کر لی کہ جتنے الزام لگانے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ لگانے ہیں. Now, یہاں تک تو بات ٹھیک ہے کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات, ختم نبوت, ناموس رسالت, ان چیزوں کا تحفظ کرنا ہے, بٹ کرنا کیسے ہے؟ That is the most important question. کرنا ہے یہ سب کو پتا ہے. کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ناموس رسالت پہ اگر ہمیں اپنی جان بھی دینی پڑے نا تو دیں گے. سب کے ہاتھ کھڑے ہو گئے ہیں. You see, that is the easiest thing. کیونکہ جان دینے میں 1 منٹ لگتا ہے. اب پاکستان بھر سے پوچھے کتنے لوگ ہیں جو یہ بات کہہ سکیں اور دکھا سکیں کہ ناموس رسالت کے دفاع میں ہم جان نہیں زندگی پیش کر رہے ہیں. ایوری ڈے اٹھنا بیٹھنا, بات کرنا, تبلیغ کرنے کا طریقہ, اپنی وائفز کے ساتھ ریلیشن شپ, آپ خاتون ہیں تو اپنے ہسبینڈ کے ساتھ یا فادر کے ساتھ. کہ سیرت کے ماڈل کو فالو کرنا ہے تو کتاب کے اندر تو نہیں کرنا نا. سیرت کے ماڈل کو فالو کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے؟ میں آپ کو کل کی بات بتاؤں. ہمارے جو ڈرائیور ہیں ان پہ 2 کیفیات ہیں جو مجھے آگے پیچھے لے کے جاتے ہیں. وہ مزاحیہ ہوتے ہیں یا بہت زیادہ مزاحیہ ہوتے ہیں. اور میں خود ان کو کہتا ہوں کہ ہمیں ایک دفعہ ایک یونیورسٹی سے نکال دیا ان کی ایزی حرکت کی وجہ سے. فوجیوں کی یونیورسٹی تھی, میں آپ کو صرف ان کی پرسنالٹی سمجھا رہا ہوں وہ کیسی ہے. فوجیوں کی یونیورسٹی تھی, سیکیورٹی والے نے دروازے پر روکا, کدھر آئے ہو؟ اسے کہتے ہیں گھومنے. میں کہا بات اس نے کہا نہیں باہر. دوبارہ سے گھوم کے آئے. میں نے کہا جیسے مجھے ایک آدمی تھا آپ کی طرح کا تھا, میں ان صاحب سے میں بات کر رہا. وہ پرانے زمانے میں ہوتا تھا کہ لوگ لمبے لمبے سفروں پہ جاتے تھے تو ساتھ خشک آٹا ساتھ لے کے جاتے تھے کہ کہیں کسی گاؤں میں بھوک وغیرہ لگی تو کسی بھی گھر جا کے ان کو یہ پیش کریں گے کہ یہ گوند روٹی بنا دے. یہ پرانے زمانے میں بڑی عام سی بات ہوتی تھی. تو ایسے ہی وہ ایک گھر میں گئے, وہاں پہ ایک جوان لڑکی تھی. اسے کہا بیٹا میں مسافر ہوں, مجھے کھانا بنا دو. اس نے کہا ٹھیک ہے چاچا بیٹھو. تو آٹا اس نے گوندا, تنور پہ وہ روٹیاں لگا رہی تھی. تو اس نے دیکھا اندر ایک بھینس ہے, ماشاء اللہ بڑے سینگ شینگ بڑے اس کے, اور بڑی پلی ہوئی, بڑی فربا. وہ کہنے لگے تو یہ مجھ ماشاء اللہ بڑی تھوڑی پلی ہے. میں کہا جی چاچا. میں کہا یہ کدے اندر مر گئی تینوں باہر کیوں کٹنا؟ اس نے وہیں پہ جو پیڑا تھا نا اٹھا کے مارا اس کے منہ پہ کہ میں تمہیں خدمت کروں, تمہارے منہ سے اور کوئی بات نہیں نکلی ہے, یہ بات نکلی ہے. اب وہ ایسے ہی وہ برتن اٹھا کے جا رہا ہے, پانی اس میں سے بہہ رہا ہے, آٹا آدھا جو ہے وہ گوندا ہوا ہے آدھا نہیں. تو کسی نے رستے میں پوچھا چاچا ہے کہ؟ اسے کہتا ہے جیب دا رس, کہ میری زبان کا رس ہے, یہ اٹھا کے میں لے کے جا رہا ہوں. تو میں نے انہیں سمجھایا کہ صاحب یہ جیو دا رس ہر جگہ انجوائے نہیں کریدا, بری بات ہے. دس اے ویری اسمال ایکسپیریمنٹ ان ڈیلی لائف. پھر جو ہم سیرت کی بات کرتے ہیں نا بنیادی طور پہ وہ یہ ہے, پیپل سم ہاؤ تھنک کہ گناہ ثواب یہ کوئی ڈسٹنٹ کانسیپٹس ہیں. نو پارکنگ میں گاڑی پارک کرنا غیر اسلامی ہے اس لیے کہ آپ کسی کے لیے انکنوینئنس پیدا کر رہے ہیں. ریڈ ٹریفک لائٹ پہ گاڑی نہ روکنا غیر اسلامی ہے اس لیے کہ آپ کسی کی جان کو خطرے میں ڈال رہے ہیں. یہ کوئی ڈسٹنٹ کانسیپٹ نہیں ہے, یہ سیرت ہے.
حدیث ہے کہ رستوں کے حقوق ادا کرو. آپ ڈرائیو کر رہے ہیں, رستوں کے حقوق ادا کریں. یو ہیو ٹو. اسٹیٹ آپ کو کوئی بھی سہولت دے سکتی ہے, مختلف رنگ کی لائٹیں لگا کے دے سکتی ہے, یہ کر سکتی ہے, لیکن یہ وہ پریکٹس ہے, یہ وہ پریکٹس ہے. تو کیا وجہ ہے کہ میرے جیسے لوگ, مولوی حضرات اور بہت جتنی زبردست تقریریں کرتے ہیں, کبھی وہ تقریر ان کی پرسنالٹی کا حصہ آپ کو نظر آئی؟ یو آر پارٹ آف اٹ. آپ اڈلٹ لوگ ہیں, میں آپ کو بچوں کی طرح ٹریٹ نہیں کروں گا, اڈلٹس کی طرح ٹریٹ کروں گا. پاکستان میں جو ڈاکٹرز ہیں, میڈیکل ڈاکٹرز ہیں, کوالیفائڈ ہیں, کئی سال انہوں نے راتیں جاگ کے پڑھا ہے, پھر وہ ڈاکٹر بنتے ہیں. آپ کو کبھی کسی ڈاکٹر کے رویے سے پتا چلا کہ یہ پڑھا لکھا آدمی ہے؟ ان موسٹ کیسز. میرے والد صاحب ایک بات کہا کرتے ہیں کہ تعلیم اگر آپ کی طبیعت کا حصہ نہیں بنتی نا, تو یہ تعلیمی ڈگری ہے نا, یہ صرف رسید ہے اس خرچے کی جو آپ نے کیا ہوا ہے. That's it. It's nothing more than that. جو سیرت ہے یہ آپ کی طبیعت کا حصہ بننی چاہیے. Where you start apologizing to people for what you have done. جہاں پہ آپ ہارم کسی سے ریموو کر دیتے ہیں, جہاں پہ آپ حق کے لیے کھڑے ہوتے ہیں, جہاں پہ آپ اپنی عدالت میں جو آپ کے اندر لگی ہوئی ہے اس میں آپ اپنے گناہوں کا جواز پیش نہیں کر رہے ہوتے, بلکہ ایک مجرم کی طرح کھڑے ہوتے ہیں. میں آپ سے کبھی بھی زندگی میں نہیں کہوں گا کہ لوگوں کو کامیاب ہونا ہے تو گناہ چھوڑ دو. جو اللہ کی ریکوائرمنٹ نہیں وہ میری بھی نہیں ہے. میں آپ سے یہ کہوں گا کہ لوگوں اپنے گناہ کا جواز دینا چھوڑ دو, اور اللہ سے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز یہ رکھو کہ تیرا کوئی گناہ اس کی رحمت سے بڑا نہیں ہے, تو گناہ کا جواز نہ پیش کرنا. اور رب کے ہاں گناہوں کی معافی ہے, بغاوتوں کی نہیں ہے. گناہ کا جواز بیسکلی بغاوت ہوتی ہے, گناہ سے بات آگے بڑھ جاتی ہے. تو آپ جتنے مرضی غلط کام کریں جو کچھ, لیکن جو سیرت کا ماڈل ہے اس کو جتنا اپنی زندگی میں لے کے آئیں گے اتنی زندگی میں آسانی ہوگی. اب وہ سیرت کا ماڈل ہر چیز میں ہے. میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں. میں کارپوریٹ کی جہاں کا آدمی ہوں, بزنس کنسلٹنٹ ہوں. لیڈرشپ کی ڈفرینٹ تھیوریز ہیں, مختلف اداروں میں جا کے میں بھی پڑھاتا رہا, میرے کولیگز بھی سارے. پروسیس تھیوری آف لیڈرشپ, دیر از innate leadership and so forth, by birth leadership ہوتی ہے, یہ وہ وغیرہ وغیرہ. اب جو پروسیس تھیوری آف لیڈرشپ ہے کہ آپ لیڈرشپ کو ایک پروسیس کے طور پہ دیکھتے ہیں, اور کوئی بھی آدمی جو اس پروسیس کو فالو کرتا ہے وہ لیڈر ہوتا ہے, ہر آدمی. Isn't this amazing کہ ہمیں حدیث یہ بتاتی ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو گھر کا سربراہ ہے, مرد جو ہے, اس سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا, اور جو عورت ہے اس کی بیوی ہے, وہ پورے گھر کی چیف آپریٹنگ آفیسر ہے, اس سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا. بچے کرتے کرتے آپ کا جو ملازم ہے اس سے بھی پوچھا جائے گا کہ آپ نے اگر اس کو 100 روپیہ 200 روپیہ دیا ہے کہ جاؤ سبزی لے آؤ, تو ایسا تو نہیں ہے کہ وہ کہیں سے مہنگی اور خراب سبزی لے کے آ گیا. نہیں, اس کو یہ پروسیس دیا گیا ہے کہ جس کا وہ لیڈر ہے کہ وہ آپ کا پیسہ غلط جگہ استعمال نہ کرے اور اچھی سبزی لے کے آئے. وہ بھی لیڈر ہے. ہم یہ باتیں ہارورڈ, آکسفورڈ, وہاں جا کے پڑھتے ہیں, بزنس کنسلٹنٹس اداروں میں جا کے پڑھاتے ہیں. سیرت یہ ہے کہ آپ اس پہ کارپوریٹ ماڈل پورا کھڑا کر سکتے ہیں. We all are leaders. All you have to do is just invoke that process and you'd be fine. تو جو سیرت ہے یہ اس طرح کا کانسیپٹ نہیں ہے کہ جو آپ نے کتاب میں پڑھا ہے اور اس کے بعد بات ختم ہو گئی ہے. You owe it to your prophet. آخری میری باتیں, اس کے بعد ہم کوسچن اینڈ آنسرز کی طرف چلتے ہیں. The reason you owe it to your prophet is because شارحین احادیث کے بتاتے ہیں کہ ایک حدیث کی روشنی میں کہ the prophet chose the life he led. جو زندگی انہوں نے گزاری یہ ان کی چوائس تھی. چوائس تھی میننگ وصال کے قریب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو ایڈریس کرتے ہیں تھرڈ پرسن میں. مفہوم ان کی بات کا یہ ہے کہ اللہ عز و جل نے یہ آپشن دیا اپنے بندے کو کہ جو اس دنیا میں ہے وہ لے لے یا وہ لے لے جو اس کے رب کے پاس ہے. تو اس نے چوز کیا وہ لینا جو اس کے رب کے پاس ہے. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد رو پڑے. ان کو اندازہ ہو گیا کہ اب دن کم رہ گئے. لیکن شارحین اس حدیث کا یہ بتاتے ہیں کہ اصل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا رہے تھے کہ آپ کو یہ چوائس دی گئی تھی کہ آپ داؤد و سلیمان علیہ السلام جیسی ایک شاہانہ نبوت لیں یا یہ والی نبوت لیں کہ جس کے اندر بھوک بھی تھی, فقر بھی تھا, جہاد, مشکلات, سارا کچھ تھا. تو انہوں نے یہ چوز کی. کیوں چوز کی؟
مائی انڈرسٹینڈنگ از اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یقیناً یہ ویو ہوگا کہ چونکہ دی انسٹیٹیوٹ آف پروفیٹ ہوڈ مجھ پہ بند ہو رہا ہے، بعد میں کوئی نبی نہیں آ رہا، تو میں وہ زندگی گزاروں جو قیامت تک میرے کسی بھی امتی نے گزارنی ہے۔ سب نے بادشاہ تو نہیں ہونا، اور آج کوئی بھی کہہ سکتا تھا یار وہ تو بادشاہ تھے، انہوں نے کر دیا، ہم کیسے کریں؟ وہ جو آخری غریب ترین امتی ہے نا، لیٹ می بی رول ماڈل فار دیٹ پرسن ٹو، اس کے لیے بھی ہیڈ آف اسٹیٹ بنے، یعنی کہ بادشاہت تھی، بادشاہت میں جو کلوکل سینس ہے اس میں نہیں کہہ رہا، یعنی کہ ہیڈ آف اسٹیٹ تو تھے، پولیٹیکل ہیڈ تو تھے وہ ریاست مدینہ کے، وہ زندگی بھی تو دیکھی اور بتایا کہ اس طرح زندگی کیسے لیڈ کی جاتی ہے۔ لیکن ایک عام آدمی کی زندگی بھی، لوگ کہتے ہیں کہ ایسا کبھی ہوا ہی نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان کے اہل بیت نے مسلسل کچھ دن سے زیادہ اچھا کھانا کھایا ہو، یعنی کہ پیچز آئے کچھ دن کے جب کھانا اچھا ہو گیا، باقی ساری زندگی ایسے ہی گزری کہ کچھ دن اچھا کھانا ملا، بعد میں بس ٹھیک ہے جو ملا کھا لیا، کبھی کھجور کھا لی، کبھی پانی پی لیا، کبھی دودھ پی لیا۔ فور ہو دیٹ از دا کوسچن۔ دنیا میں آج کتنے لوگ ہیں جو بکتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو کمپرومائز کرتے ہیں؟ کون سی ایسی آفر ہے جو اس زمانے میں اویلیبل تو تھی لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ہوئی؟ عورتوں کا کہا گیا، بادشاہت کا کہا گیا، پیسے کا کہا گیا، سارا کچھ کہا گیا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ساری چیزیں ڈینائی کی۔ فور ہو؟ کس کے لیے؟ ہماری جو موومنٹ ہے ریوائولسٹ، اس کا موٹو ہے کم، جو کم فانذر سے ہم نے لیا ہے بعد اعوذ باللہ، کہ کھڑے ہو جاؤ، بیکاز پروفٹ اسٹوڈ اپ فار یو، کہ دنیا میں آپ کو عزت ملے، ہمیں عزت ملے۔ فارمولہ بتا دیا کہ اگر عزت کمانی ہے تو اس کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے۔ دیٹ از وائی وی ہیو دس پازیٹیو اوبلیگیشن کہ ہم شکریہ ادا کریں اس احسان کا جو نبی نے ہم پہ کیا ہے۔ وہ احسان کیا ہے کہ کبھی جنگ میں احد کی بات ہو تو تاریخ لکھتی ہے کہ جو ان کا وار ہیلمٹ ہے، خود جسے کہتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ اتنی تلواریں لگی کہ وہ آپ کے سر پہ ٹوٹ گیا۔ ان کی صاحبزادی، میں تعظیماً نام لینا بہت مشکل ہے میرے لیے، کیسے راکھ کو زخموں پہ لگا لگا کے، امیجن کیا ذاتی مقصد تھا ان کا، کیا ذاتی فائدہ تھا ان کا۔ اگر بادشاہت ہوتی تو ویسے ہی آفر ہو رہی تھی، اگر اور کوئی پولیٹیکل ڈومیننس کی بات تھی وہ تو ویسے ہی آفر ہو رہی تھی۔ صرف ایک بات تھی، غلام کو آزاد کرنا ہے، سود کو ختم کرنا ہے، رہتی دنیا تک یہ ماڈل دینا ہے کہ whenever you are in trouble, this is what you do and you will bounce back. So let me show you how do you bounce back. ساری زندگی وہ یہی شو کرتے رہے۔ بھوک کی حالت کیسے بتائی جاتی ہے، پیاس کیسی تھی، غربت کتنی تھی، اور سادگی کتنی تھی کہ کبھی وفد ملنے آتے تو تاریخ یہ بھی لکھتی ہے کہ کبھی کبھی ان کو پوچھنا پڑتا کہ آپ میں سے رسول کون ہیں، جو لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے تھے۔ And the reason we have to honor, we have to defend that honor is کہ جب آپ کو پروفٹ ہوڈ سمجھ آتی ہے نا، جب پروفٹ ہوڈ، تو آپ کی زندگی میں وہ کلیئرٹی، وہ کنسسٹنسی آتی ہے کہ آپ ہر طرح کی فکر سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ ہر آدمی کے کچھ دل کے قریب شخصیات ہوتی ہیں۔ لٹرلی میری آخری بات ہے، پھر ہم چلتے ہیں کوشچن آنسر کی طرف۔ ناموس رسالت، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ واقعہ اگر میں نہ آپ کے ساتھ شیئر کروں، جو یقیناً آپ نے سنا بھی ہوا ہے، مجھے لگے گا کہ میں نے اپنا کام ٹھیک طرح سے نہیں کیا۔ When you understand the honor of prophethood، تو آپ کا جو مینٹل پیراڈائم ہے کیسے چینج ہوتا ہے۔ ایسے ہر آدمی کے دل میں ہوتی ہیں کچھ شخصیات، بڑے قریب ہوتی ہیں ان کے، وہ آپ کے انٹلیکٹ سے بھی اس کا تعلق ہوتا ہے،
آپ اچھے فلاسفر ہیں, آپ کو کوئی ایسے صحابی اچھے لگ سکتے ہیں کہ جو بہت گہری طور پہ زندگی کو سمجھتے تھے, آپ میتھمیٹیشین ہیں, آپ کو کوئی ایسے شخصیت, سچ میں اسلامک کانٹیکس میں بات کر رہا ہوں. مجھے حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مجھے ان سے اتنی محبت ہے کہ لوگ کہتے ہیں نا کہ وہ شخصیت جو میرے دل کے قریب ہیں, قیامت کے دن اگر ان سے ملاقات ہوئی یا جنت میں ان سے ملاقات ہوئی تو ہم ان کو سلوٹ کریں گے, ہاتھ میں لائیں گے, ساری بات. میں کہتا ہوں کہ بعد میں بھلے ڈانٹ پڑے کیوں نہ ہو, میں تو جپھی لگا کے ملوں گا ان سے کہ what you understood nobody else could. کہ جناب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھوڑا خریدتے ہیں, شہر کے باہر بات ہو جاتی ہے, بات ہو گئی کہ اس آدمی نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ گھوڑا آپ کا ہوا. اب بات یہ ہوئی اگلی کہ شہر کے اندر آ کے ایکسچینج آف ہینڈز ہو جائے گا. وہ آدمی شہر کے اندر پہلے داخل ہو جاتا ہے, لوگ گھوڑا دیکھتے ہیں بڑا خوبصورت ہے, جگہ جگہ سے تقاضے آنا شروع ہو جاتے ہیں, یہ ہمیں بیچ دو, یہ ہمیں بیچ دو. تو اس نے بھی شروع کر دیا وہیں پہ, کوئی اتنے پیسے لگا رہا ہے, کوئی اتنے پیسے لگا رہا ہے, کوئی اتنے پیسے لگا رہا ہے. اتنی دیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شہر میں پہنچ جاتے ہیں. تو انہیں کہا کہ بھئی یہ گھوڑے سے تو ہمارا سودا ہو چکا تھا, تم کیوں بیچ رہے ہو اس کو اب؟ تو اس نے کہا آپ کے پاس کوئی گواہ ہے, کوئی گواہ آپ کے پاس؟ تو امیجن کریں کہ یہ بھی وہیں پہ تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے گواہی مانگ رہا ہے. اب وہاں پہ اور بھی صحابہ کھڑے ہیں, اور بھی مجمع لگ گیا کہ بھئی اس شخصیت کی بات ہو رہی ہے کہ جن لوگوں نے ان کو اتنا مجبور کیا کہ وہ شہر بدر ہو گئے, لیکن اپنی امانتیں پھر بھی ان کے پاس ہی رکھ رہے تھے کہ اعتبار اتنا تھا, نبوت والی بات نہیں ماننی, باقی کوئی شک نہیں ہے ہمیں. وہ شخصیت یہ کہہ رہی ہے کہ گھوڑے کا سودا ہو گیا ہے, لیکن دوسری طرف بات گواہی کی ہے. تو اب یہاں پہ کیا کریں, وہ مجمع اکٹھا ہو رہا ہے, لوگ کافی اکٹھے ہو گئے ہیں. حضرت خزیمہ کا وہاں سے گزر ہوتا ہے, پوچھتے ہیں کیا ہوا. انہوں نے کہا یہ بات ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ چاہیے کہ یہ گھوڑا انہوں نے خریدا ہے. کہتے ہیں جی میں گواہ ہوں. آپ مسکرائے. صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے خزیمہ تم تو وہاں پہ نہیں تھے, تم نے تو یہ سارا کچھ نہیں دیکھا, تم کیسے گواہی دے سکتے ہو؟ یہ جو جواب ہے نا حضرت خزیمہ کا ہے, اس وجہ سے مجھے ان سے محبت ہے. کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے کہا اللہ ایک ہے, تو میں نے کہا خزیمہ گواہی دیتا ہے. آپ نے کہا آپ رسول ہیں, میں نے کہا خزیمہ گواہی دیتا ہے. آپ نے کہا قیامت کا دن آئے گا, میں نے کہا خزیمہ گواہی دیتا ہے. آپ نے کہا فرشتے موجود ہیں, میں نے کہا خزیمہ گواہی دیتا ہے. جب آپ کی زبان اقدس سے نکلی ہوئی یہ بڑی بڑی باتیں جو خزیمہ نے نہیں دیکھی لیکن خزیمہ ان پہ گواہی دیتا ہے, تو یہ گھوڑا, جب آپ نے کہا یہ گھوڑا آپ نے خرید لیا, تو خزیمہ گواہی دیتا ہے کہ یہ گھوڑا آپ نے خرید لیا ہے. He understood the prophethood in a way that nobody else could. کہ نبی ہوتا کیا ہے. نبی گھوڑے پہ غلط بیانی نہیں کرے گا, کہ نبی سچ کی خاطر شہر بدر ہو گیا ہے, زخم کھا رہا ہے, طائف میں لوگوں کا ظلم برداشت کر رہا ہے سچ کی خاطر. وہ گھوڑے کی وجہ سے نہیں کرے گا. نبی کو گھوڑا چاہیے ہو تو وہ کسی صحابی سے کہیں یہ گھوڑا میں نے خریدنا ہے, کوئی بھی صحابی آ گیا کہتا کہ یہ گھوڑا میں خرید کے میں نے تحفہ آپ کو دے دیا, یا رسول اللہ میری طرف سے آپ کو ہو گیا. خزیمہ understood that. یہ وہ محبت ہے جو ہم نے ریوائیو کرنی ہے آج, کہ اگر پروفٹ نے کوئی بات کہی ہے تو ان کے آنر کا دفاع کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ہمارے لیے وہ سب سے معزز اور محترم ہستی ہیں اور اس کے بعد ہم بات کو ختم کر دیں, بلکہ ان کے آنر کا دفاع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی آدمی جب ان پہ سوال اٹھاتا ہے, ڈونٹ اپولوجائز. کسی نے غلط الزام لگایا ہے تو اس کی تصحیح کریں. جناب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو تاریخی طور پہ متنازع ہیں. ایک طرف ایک روایت ہے, دوسری طرف دوسری روایت ہے, ٹھیک ہے, اس کی تحقیق کریں, سارا کچھ کریں, لیکن کوئی آدمی اگر آپ پہ سامنے آ کے جو ریکوائرمنٹ ہے نبوت کے ناموس کے تحفظ کی, کہ آپ کے اندر معذرت نہیں ہونی چاہیے بلکہ فخر ہونا چاہیے. کوئی آدمی اٹھ کے کہتا ہے کہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی شادیاں کیں
Your answer should be कि फिर जो एतराज है मुझे वो बताओ, मैं तुम्हें रैशनली बताता हूं. कोई आदमी उठ के कहता है कि देखो उन्होंने इतनी 83 सराया और गजबात हुए. योर आंसर शुड नॉट बी कि देखें यार वो जमाना ऐसा था ना, उस जमाने में तो ये हो रहा था वो हो रहा था. योर बाय डिफॉल्ट योर आंसर शुड बी की. सो अब एतराज करो, मैं तुम्हें एक एक एतराज का जवाब दूं कि अगर आपको नबी के काम पे फख्र नहीं है तो आप दिफा नहीं कर सकते. अगर आपने हर चीज में माजरत खाना तरीके से बात करना है, हर चीज में आप अपोलोजाइज कर रहे हैं, वजाहतें पेश कर रहे हैं, यू कांट डिफेंड दैट बिकॉज यू डोंट ओव इट टू एनीवन बट ओव इट टू योर प्रॉफिट. हाँ, किसी ने गलत इल्जाम लगाया तो उसको बताएं कि ये गलत है, दैट्स अ डिफरेंट मैटर. किसी ने कोई कंफ्लिक्टिंग रवायात है उसमें आप बताएं कि ये रवायत भी है ये रवायत भी है, दैट्स अ डिफरेंट मैटर. लेकिन बाय डिफॉल्ट आपका रवैया ये नहीं होना चाहिए नेटो को म्यार बना के, यूनाइटेड नेशंस को म्यार बना के, जो कंटेम्प्री दुनिया में चल रहे हैं, क्योंकि ये कंटेम्प्री हैं, ये कल खत्म हो जाएंगे. इसको म्यार बना के आपके पास ये नहीं होना चाहिए. वो देखो यार आपके नबी ने ऐसा किया, वो देखो यार वो जमाने में ये हो रहा था वो हो रहा था. बाय डिफॉल्ट यू नीड टू हैव दैट प्राइड एंड कमिटमेंट टू द ऑनर. Yes, it is what it is. We don't apologize for it. We are not going to change it. If you want to learn about it, we are happy to educate you. But don't expect us to be apologetic about it because we aren't. हम नहीं हैं. अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने तो सिर्फ उनकी बात करनी है, उन्होंने तो सारा कुछ ये बर्दाश्त किया हुआ है. उस जमाने में भी तो एतराज करने वाले थे ना. ये जो भी आयत पढ़ी है हमारे भाई ने, सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 40, ये किसके बिल्डअप में हो रहा है? और इससे पीछे जो एक आयत है गलबन 36 से 37 नंबर है, आई थिंक 36 है. अल्लाह ताला किसको कह रहे हैं कि क्योंकि बात मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों को अजबर हो जानी चाहिए कि जब अल्लाह और अल्लाह के रसूल का हुक्म आ जाए तो तुम्हारे पास से हक के स्वाबदीद खत्म हो जाता है. यू कैन नॉट यूज योर डिस्क्रेशन एनी मोर. क्यों कहा जा रहा है पता है? लोग एतराज करते थे, लोग एतराज करते थे कि देखो भाई जो उनका मुंह बोला बेटा है, उनकी एक बीवी तलाक हुई, इन्होंने शादी कर ली. अरब माशरे में बड़ी अजीब बात थी. आपको सिर्फ इस बात का दिफा करना है. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फेस किया है, और कितनी बड़ी बात फेस की है कि उस जमाने का जो पैराडाइम है उसके खिलाफ एक काम हो रहा है, अल्लाह के हुक्म से हो रहा है. तो उन्होंने अपोलोजाइज नहीं किया कि लोग मुझे क्या कहेंगे, बल्कि जैसी आयत आई वैसी बता दी कि दिस इज व्हाट इट इज, तुम्हारी मर्जी है. मुसलमान हो तो एतराज नहीं कर सकते. और उसके बाद जाके ये बात अल्लाह ताला ने कुरान में बताई कि वो किसी के बाप नहीं है. हाँ, मैं ज़िमनी तौर पे एक बात कहूंगा बीच में, सॉरी बात मेरी आखिरी थी, लेकिन वो जो तर्जमा हमारे भाई ने किया है, मैं सुन रहा था उस वक्त कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो में से किसी के बाप नहीं है. ये ज़िमनी तौर पे, इसका मेरे मजमून से कोई ताल्लुक नहीं है. काइंडली ये तर्जमा ना किया करें, क्योंकि उसमें लफ्ज़ जो है वो अहद का है, एक का है, कि वो तुम्हारे मर्दों में से अहादिम में रिजालिकुम, कि तुम्हारे मर्दों में से किसी एक के बाप नहीं है. ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि फितनों के दौर में फितने होल सेल में आते हैं. उस दिन कोई आदमी इसी आयत को बुनियाद बनाकर अहले बैत और आले रसूल का इनकार कर रहा था कि अल्लाह ने कुरान में जो कहा है कि वो किसी के बाप नहीं है, आप क्यों कह रहे हैं ऐसी बात? अहादिम, किसी एक की बात हो रही है, कि जिसको कह रहे हो ना कि उसके बाप है, वो उस एक के बाप नहीं है. ये ज़िमनी तौर में बात कर रहा हूं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ये एतराज़, हाँ इसका हम जवाब दें कि भाई जो औलाद होती है वो बायोलॉजिकल औलाद वो एक और चीज़ होती है, तलाक कब हुई वो एक और चीज़ है, निकाह का भी सारी की सारी बातें वो डिफरेंट हैं. लेकिन अगर आप ये कहें कि ये वाक़या तो था कि एक ज़माने में उनका मुंह बोला बेटा था, उनकी एक बीवी थी, बाद में कुरान ने कहा मुंह बोला बेटा नहीं है, फिर डिवोर्स से भी शादी हुई, ये हुआ? योर आंसर शुड बी यप, बिल्कुल हुआ, एब्सोल्युटली. व्हाट डू यू वांट मी टू डू, अपोलोजाइज फॉर इट? नाउ आई वांट. नहीं अच्छा लगता, चल काका टिकट कटा निकल जाए.
علمی بحث کرنی ہے تشریف رکھیں, آپ کو آرام سے سمجھاتے ہیں. کیونکہ جب تک آپ اس ڈیفینسو موڈ میں رہیں گے, جب تک آپ ایکسپلینیٹری موڈ میں رہیں گے, تب تک سائیکولوجیکل ڈومیننس اس کے ہاتھ میں رہے گی جو اعتراض کر رہا ہے. یو نیڈ ٹو ہیو دس سائیکولوجیکل ڈومیننس, اور وہ اس وقت آئے گی جب آپ کے اندر یہ یقین ہوگا کہ میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بھی کام پہ شرمندہ نہیں ہوں. کیونکہ آپ کو ان کے پروسیس پہ اعتراض ہو سکتا ہے, آپ رزلٹ دیکھیں انہوں نے کیا پروڈیوس کیا ہے. پروسیس تو آپ کی سبجیکٹو اوپینین ہے, 10 بندوں کی ڈفرنٹ ہو سکتی ہے. کیا آپ اس رزلٹ کو ڈینائی کرتے ہیں کہ کرائم فری سوسائٹی وہاں پہ بنی؟ کیا آپ اس رزلٹ کو ڈینائی کرتے ہیں کہ ایک سویلائزیشن کھڑی ہوئی؟ آپ اس رزلٹ کو ڈینائی کرتے ہیں کہ وہاں پہ سود ختم ہوا, لوگوں کو آزادی ملی, ایک ایسی سوسائٹی بنی جس کی دنیا مثالیں دیتی ہے؟ کس پروسیس کو اچیو کر کے, وہ آپ کی ذاتی اوپینین ہے. آپ کو بتا سکتے ہیں ویئر آر یو رانگ, but you have to look at the objective facts. You may disagree with any process or any part of it along the way. میرا کوشچن ہے کہ جو ورلڈ وار 2 کے بعد ایک گلوبل شفٹ آیا فرام امپائرس ٹو اسٹیٹس, تو جس کے بعد جو ہے وہ یہ کوئی ڈاکومنٹ نہیں تھا, ڈاکومنٹڈ رول نہیں تھا, لیکن ایک انٹرنیشنل نارم بن گیا, جس کے بعد کیلیفیٹ یا پھر اسلامک نظام یا امہ بیسڈ گورننس جو ہے وہ بالکل امپاسبل کر دی گئی. اب میرا سوال یہ ہے کہ کیا ماڈرن نیشنلزم جو ہے وہ اسلامک پولیٹیکل ویژن کے سے کنٹراڈکٹ کرتا ہے یا نہیں؟ اگر نہیں کرتا تو آج کے دور میں اس نیشنلزم کے ہوتے ہوئے کس طرح امہ بیسڈ گورننس یا اسلامک نظام آ سکتا ہے؟ دوسرا سوال یہ کہ جو اقبال کا شعر ہے ان تازہ خداؤں میں سب سے بڑا وطن ہے, کیا وہ ورلڈ وار 2 کے بعد بھی ویلڈ ہے یا؟ پہلے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیٹ ہوڈ کا جو کانسیپٹ ہے, یہ سیکنڈ ورلڈ وار نہیں, اس کی بنیادیں تو بہت پہلے پڑ چکی تھیں. ان فیکٹ ون کوڈ آرگیو کہ شاید ویسٹفیلین ٹریٹی کے بعد سے یہ کام سٹارٹ ہو گیا تھا. لیکن آپ کا جو کوشچن کہ کیا یہ اسلام کے ساتھ یہ اکورڈ کرتا ہے یا نہیں کرتا, لوک, ہم جب یہ کہتے ہیں کہ یہ چیز اسلام کے ساتھ اکورڈ کرتی ہے, ایفیکٹولی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا جو نیشن سٹیٹس ہیں یہ واقعی نیشن سٹیٹس ہیں, اور ان کا جو موڈس آپرینڈی ہے یہ ایک ون امت کے حق میں ہے یا خلاف ہے. فنڈامنٹلی یہ غلط انفارمیشن ہے, اور ہمارے پاکستان میں یہ بڑے سسٹمیٹکلی پھیلائی جاتی ہے کہ دیکھیں نیشن سٹیٹس کا وہ تصور دنیا میں نہیں پایا جاتا جو ہمیں بتایا جاتا ہے. دنیا آج بھی امتوں پہ ہی چل رہی ہے. یورپین یونین میں 27 ملک ہیں ایز وی اسپیک, تو وہ ایک امت ہے. اور لطف کی بات ہے کہ یورپین یونین کی جو قانون سازی ہے وہ بھی جمہوری طور پہ نہیں ہوتی. جو یورپین پارلیمنٹ ہے وہ لیجسلیٹو باڈی نہیں ہے, ایٹ بیسٹ وہ ایک ایڈوائزری باڈی ہے. جو قوانین ہیں وہ کاؤنسل اور کمیشن بناتے ہیں, جو یورپین کاؤنسل اور یورپین کمیشن ہے, اور وہاں پہ ان الیکٹڈ بیوروکریٹس ہوتے ہیں ہر ملک کے جو قوانین بناتے ہیں. وہ پوری امت ہے ایک. وہاں پہ نیشن جب ایک طرف سے, یعنی کہ یورپین یونین میں 3 طرح کے قانون ہوتے ہیں, ٹریٹی ہوتی ہے, ریگولیشن ہوتا ہے, اور ڈائریکٹو ہوتا ہے. ٹریٹی اور ریگولیشن ایگزیکٹلی ایز اٹ از امپلیمنٹ کیا جاتا ہے. ڈائریکٹو میں جو نتیجہ ہے وہ وہی اچیو کیا جاتا ہے, لیکن ملک کے پاس یہ آپشن ہوتا ہے کہ وہ اس پہ پرائمری لیجسلیشن بنائے یا سیکنڈری لیجسلیشن بنائے, جو مرضی کرے, وہ اس کا ایک اپنا طریقہ کار ہو سکتا ہے, لیکن آؤٹ کم وہی آپ نے اچیو کرنا ہے. تو وہ نیشن سٹیٹ یورپین یونین کی کوئی ایسی نہیں ہے کہ جو اپنی سوورینٹی کو استعمال کرتے ہوئے یورپین یونین کو نہ کر سکے. یونائٹڈ نیشنز گرینڈ اسکیم میں ایک بہت بڑی امت ہے جو سیکولر آئیڈیالوجیز پہ چلانے کی کوشش کی ہے, اگرچہ اس میں قوانین سارے سیکولر نہیں ہیں, لیکن بہرحال اس کا جو مجموعی طور پہ جو اس کا مقصد ہے وہ یہ ہے. دین دنیا میں بہت سی, اور اب یہ برکس ہے, ایک نئی امت بنتی جا رہی ہے. تو یہ آئیڈیا ہی غلط ہے کہ نیشن سٹیٹس میں ہر ملک سوورن ہوتا ہے. وہ سوورن اس حد تک ہوتا ہے کہ ایک ملک دوسرے پہ حملہ نہیں کر سکتا, لیکن یہ بھی 2 ملکوں نے طے نہیں کیا ہوا, یہ بھی ایک امت نے طے کیا ہوا ہے, بھلے وہ یورپین یونین کی امت ہو یا یونائٹڈ نیشنز کی امت ہو. تو یہ قطعی طور پہ غلط بات ہے کہ نیشن سٹیٹس انڈیپینڈنٹ ہوتی ہیں, اپنے فیصلے خود کرتی ہیں. یہ اگر یہی بات ہے بھائی, تو پاکستان ایک سوورن سٹیٹ ہے. کیوں شیری رحمان صاحبہ ہمیں بتاتی ہیں کہ ہم نے جی ایس پی پلس کی ممبرشپ ہم نے 5 سال کی ایکسٹینڈ کی ہے, دیر فور پاکستان میں ہم اسلامی سزائیں نہیں دے سکتے. یا آپ نیشن سٹیٹ ہیں, اسلامی سزائیں دیں, یہاں پہ سوورن ہیں آپ. یہ سب فراڈ ہے, سب دجل ہے, سب جھوٹ ہے.
دنیا امتوں پہ ہی چلتی ہے. آج بھی بڑے بڑے بلاکس بن رہے ہیں دنیا میں. ہمیں مسلم بلاک اپنا بنانا, یہی امت کا جو پروجیکٹ ہے وہ. اب رہی بات یہ کہ جو تازہ خداؤں میں وطن ہے, شور ہو سکتا ہے اگر آپ وطنیت کو بیس بنا کر اومیٹک لیول پہ کام نہ کرے تو بالکل ہے. جیسے فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے, پاکستان اگر وہاں پہ جا کے ملیٹریلی کنٹریبیوٹ نہیں کر سکتا اس لیے کہ ملٹری ریالٹیز ایسی ہیں, وہ دور اتنا ہے, پاکستان کو اپنے بیک یارڈ میں خطرہ ہے انڈیا کی طرف سے یہ وہ وغیرہ, تو پاکستان کہہ رہا ہے کہ اس وجہ سے ہم نہیں جا رہے, تو وہ الاقرب فلاقرب کی ایک ڈاکٹرن موجود ہے اسلام میں کہ ٹھیک ہے اس وجہ سے وہ نہیں جا رہا, دیٹس فائن. لیکن اگر یہ پاکستان کہے کہ بھائی ہم ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ ہیں, ہمارا اس سے کیا لینا دینا, یہ خدا ہے, تو اس حوالے سے یہ یقینی طور پہ پھر وہ خداؤں میں سے ایک خدا بن سکتا ہے, اس لیے کہ احباب نے جیسے خواہش نفس کو قرآن کہتا ہے نا کہ اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے خواہش نفس کو خدا بنا لیا. تو اس حساب سے ہم کہتے ہیں کہ اب یہ شرک اس نظام میں شروع ہو چکا ہے کہ آپ اس وجہ سے نہیں جا رہے کہ نیشن اسٹیٹ کو آپ اپنی جو ریلیجس اوبلیگیشن ہے اس کے اوپر آپ برتری دے رہے ہیں. سو یس ان دیٹ کانٹیکسٹ یس اٹ کین بی اے پرابلم, اٹ از اے پرابلم ان فیکٹ. ٹھیک ہے سر, تھینک یو. So first of all, I would like to tell you that I have seen so many of your arguments on Twitter with Sher Shah and Hussain and so many other people, and I am literally sort of like, I do like your arguments. Second, I want to just tell a take on this topic, a very sensitive topic, that when we are talking about Namus Risalat, we should also talk about religious extremism in Pakistan, given that there are so many cases in Pakistan where people are being killed by a mob and, things like that. So we need to address that as well. We are discussing Namus Risalat, right? It is closely related to secularism, because people in Pakistan and in maybe some other countries use secularism as an excuse to abuse other religion. Even if they are targeting your Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, peace be upon him, even if they are targeting them, they are using that Pakistan is a secular country, we can do that. We can talk about them in not very gentle way. So what's your take on it? Like, I want you to come up with a proper hypothetical definition of secularism first of all, and then its relation with this topic. Look, جو آپ نے ریلیجیس ایکسٹریمزم کی بات کی کہ اس کو اس کانٹیکسٹ میں اس میں بات کی جانی چاہیے, I fundamentally disagree with that. And the reason I do that is because جب آپ دو ٹاپکس کو ہمیشہ اکٹھا اس پہ بات کرتے ہیں تو وہ ایک طرح کے وہ سنونیمس بن جاتے ہیں کہ تحفظ ختم نبوت, وائلنس, ختم نبوت, یا ناموس رسالت اینڈ ایکسٹریمزم. دیٹ از دیٹ کیئرفلی کرافٹڈ اسکیم جس سے ہم نے خود کو سائڈ پہ رکھنا ہے. سو جسٹ لائک پاکستان میں جتنا پولیٹیکل وائلنس ہوتا ہے اتنا ریلیجس وائلنس نہیں ہوتا. پولیٹیکل وائلنس سسٹمیٹکلی ہوتا ہے تھانوں کچہریوں میں, یعنی کہ لوگوں کو پاورفل پولیٹیشنز ایسے ہیں جو اٹھوا کے ان کو جیلوں میں ڈال رہے ہوتے ہیں, سیاسی جلسوں میں حملے ہو رہے ہوتے ہیں, لڑائی جھگڑا عام الیکشن میں ہوتا ہے کہ جلسوں میں لڑائی ہو گئی, اتنے بندے مارے گئے, یہ وہ. دس از سم تھنگ دیٹ وی گیٹ ٹو ہیئر. لیکن جب بھی ہم پاکستان کی پولیٹکس کی بات کرتے ہیں اس کے ساتھ ہم ایکسٹریمزم کو ایز اے نیسسری ٹاپک ڈسکس نہیں کرتے. کنڈیم سب کرتے ہیں, میں بھی کرتا ہوں, آپ بھی کرتے ہیں. بالکل ایسے ہی جو ریلیجس ایکسٹریمزم ہے اس کو کنڈیم ہم سب کرتے ہیں, کیونکہ کوئی پاکستان میں ریلیجس ایکسٹریمزم کا ایسا واقعہ نہیں ہے جس پہ میں نے ویڈیو نہ بنایا ہو, کنڈیم نہ کیا ہو, یا اسٹیٹ آف پاکستان کو انکریج نہ کیا ہو کہ آپ اس پہ خاموش رہیں. بھئی آپ کیسے کر سکتے ہیں کہ اسلام کے نام پہ آپ وائلنس کریں؟ اسلام کے نام پہ آپ وائلنس اسلام کے اندر ہے کیونکہ ہر سسٹم کے اندر وائلنس ہوتا ہے, لیکن وائلنس کی مونوپلی جو ہے وہ ہمیشہ اسٹیٹ کے پاس ہوتی ہے. یہ یونیورسلی ایگریڈ اپون پوزیشن ہے یونائٹڈ نیشنز میں بھی. ہر ملک کی جب پولیس کسی کو گرفتار کر رہی ہوتی ہے تو وہ ایکچولی ایک وائلنٹ ایکٹ ہوتا ہے کیونکہ اس کی مرضی کے بغیر اس کو گرفتار کیا جا رہا ہوتا ہے, اس پہ اپنی ول فورس کی جا رہی ہوتی ہے. لیکن وہ پولیس والا چونکہ ایک اسٹیٹ کا آفیسر ہے, دیر فور وہ کر سکتا ہے کیونکہ مونوپلی وائلنس کی اسٹیٹ کے پاس ہوتی ہے. تو اسلام میں بھی جو وائلنس کی مونوپلی ہے وہ اسٹیٹ کے پاس ہے. انڈیویجول ویجیلنٹیزم اسلام میں حرام ہے, آپ اٹھ کے خود کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے. سو آف کورس وی کنڈیم دیٹ, بٹ دا ریزن وی ڈونٹ وانٹ ٹو مینشن دیٹ ایوری ٹائم وین وی ٹاک اباؤٹ تحفظ ختم نبوت اور تحفظ ناموس رسالت, بیکاز سم ہاؤ اٹ امپلائز کہ یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ انٹر لنکڈ ہیں, whereas we know کہ یہ انٹر لنکڈ نہیں ہیں. There are people who do wrong things but we condemn them, اور وہ اگر سیاست کے نام پہ کریں گے ہم پھر بھی کنڈیم کریں گے.
وہ اسلام کے نام پہ کریں گے پھر بھی ہم کنڈیم کریں گے, وہ اسپورٹس کے نام پہ کریں گے ہم پھر بھی کنڈیم کریں گے, وہ بزنس کے نام پہ کریں گے ہم پھر بھی کنڈیم کریں گے, بیکاز وائلنس سویلائز سوسائٹی میں اس کا کوئی اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. سو اٹس ناٹ سم تھنگ دیٹ آئی ایم دی ایڈوکیٹ فور کہ آپ نہیں بھائی اس کو ویسے ہی کنڈیم کریں, لیکن اس کو نا یہی وہ چاہتے ہیں کہ یہ دونوں چیزیں انٹر لنک ہو جائیں, whereas I don't think they have any reason to. دوسری جو آپ نے بات کہی تھی سیکنڈ کے جو سیکولرز ہیں وہ سیکولرزم کو ایکسکیوز بنا کے بلاسفمی کرتے ہیں, if I understood you correctly. بیسکلی آئیڈیا یہ ہے کہ جو ہمارے جو دیسی سیکولر ہیں ان کے بارے میں وہ کہتے ہیں نا کہ انوکھا لاڈلا کھلن کو مانگے چاند, یہ انوکھے لاڈلے ہیں. انہوں نے ویسٹرن آئیڈیالوجیز کو اپنا خدا بنا لیا ہے اور یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ وہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام کی بلاسفمی کی جا سکتی ہے تو یہاں پہ نبی علیہ السلام کی بلاسفمی کیوں نہیں کی جا سکتی. پہلے چھپ کے کہتے تھے, اب سوشل میڈیا کی وجہ سے کھل کے کہتے ہیں, فیک آئی ڈیز فیک ڈی پیز وغیرہ لگائی ہوئی ہوتی ہیں, وہ کیوں نہیں کر سکتے؟ بھائی کیوں کر سکتے ہو؟ جسٹ ٹیل می, تم اپنے ابو کی شان میں گستاخی کیوں نہیں کرتے بہت زیادہ؟ اینڈ دا سمپل ریزن از کہ ویسٹ میں اس پہ بہت زیادہ بات نہیں کی جاتی, کیونکہ ویسٹ میں ابو کی وہ اہمیت ہی نہیں ہے, بیچارے کی گستاخی کیا کریں, ان مینی کیسز پتہ ہی نہیں ہے وہ ہے کون. And again, I don't mean to be disrespectful. I've spent 23 years there. It's a very much normal thing there. People don't know who their fathers are. It's normal سی چیز ہے. UK میں پھر قدرے بہتر ہے, باقی یورپ میں تو یہاں پہ ہم ایکٹیولی اس چیز کو پروموٹ نہیں کرتے کہ ابو جان کی روز ان کی شان میں گستاخی کیا کرو. کیوں؟ ویسٹ نہیں کہتا, ہم کیوں کہیں؟ ویسٹ کہتا ہے انبیاء کی گستاخی کیا کرو, ہم بھی کہتے ہیں فریڈم آف ایکسپریشن ہے. یہ کیسے فریڈم آف ایکسپریشن ہے؟ کون طے کرے گا؟ فریڈم آف ایکسپریشن ایبسولوٹ فنڈامنٹل ہیومن رائٹ دنیا میں کہیں پہ بھی نہیں ہے. یہ کوالیفائڈ ہے یا ریسٹرکٹڈ ہے, اور اس کو کوالیفائی کیا جاتا ہے ہمیشہ جو نیشنل لیجسلیٹو فریم ورک ہے اس کے اگینسٹ, کہ آپ کیا کہہ سکتے ہیں کیا نہیں کہہ سکتے. ہولوکاسٹ بڑی اوبیس ایگزامپل ہے. پاکستان میں آپ ڈینائی کریں کوئی آپ کو نہیں پوچھے گا. یورپ میں آپ کریں گے جرمانہ, جیل, کچھ مہینے سے لے کر کچھ سال تک مختلف ملکوں میں سارا کچھ ہے کہ یو ہیو نو فریڈم آف ایکسپریشن واٹس ایور. تو جو ہمارے سیکولر حضرات ہیں ان کا مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ ان کی اپنی عقل ہے نہیں, انہوں نے امپورٹ کی ہوئی ہوتی ہے, تو جو امپورٹ عقل جب آپ کرتے ہیں تو پھر آپ اسی چیز کو ہی آپ سیل کریں گے نا آگے, اس کے زیادہ کچھ نہیں. آخری بات میں یہ کہوں گا بیٹا کہ سیکولرزم سے ہمیں مسئلہ نہیں ہے, یہ بات میں بار بار کہتا ہوں. سیکولرائزیشن آف این اسلامک کنٹری ان آور کانٹیکسٹ پاکستان, ہم اس کے مخالف ہیں, اور وہ اس لیے ہیں کہ تاریخی طور پہ یہ بات انڈینائبل ہے کہ کسی بھی اسلامک کنٹری کو جب آپ سیکولرائز کرتے ہیں تو وہ ہمیشہ ایسی ہی بدتمیزیوں کی بیس پہ ہوتا ہے. وہ شاہ ایران ہو, وہ مصطفیٰ کمال ہو, وہ سوویت جو کمیونسٹس ہیں جب سینٹرل ایشیا میں انہوں نے کیا, مسجدیں تباہ, قرآن پڑھنے پہ پابندی, بلاسفمی, علماء کا قتل عام, یہ وہ ساری تاریخیں میں اس کی کئی ایگزامپلس دے چکا ہوں. وہ بھلے لاز آف ریلیجس ریفیلیشنز ہوں 1929 کے, یا گریٹ پرجز ہوں, یا کشف حجاب ہو, یا ہجوم ہو, یا مصطفیٰ کمال نے جو قانون بنائے تھے اسلام کے خلاف. تو یہ پروسیس اس کا یہ ہے کہ بائی فورس آپ لوگوں کے فنڈامنٹل ہیومن رائٹس کو سپریس کر کے آپ ان کے اوپر امپوز کرتے ہیں, جس کے اندر گستاخیاں بھی ہوتی ہیں, جس کے اندر باقی ساری چیزیں بھی ہوتی ہیں. سو یو آر ایبسولوٹلی رائٹ. سیکولرزم کو ایک ایکسکیوز بنا کے آپ گستاخی کریں, یہ کون خود ہی آپ کہتے ہیں کہ سیکولرزم میں سارے مذاہب کا برابری سے احترام کیا جاتا ہے, وچ از فنڈامنٹلی رانگ, نہیں کیا جاتا. لیکن ایک منٹ کے لیے اگر اس بات کو مان بھی لیں تو آپ مجھے بتائیے کہ گستاخی میں کیسے احترام ہے؟ Why can we don't ask anyone not to criticize Islam? We go even beyond that point. We کہتے ہیں کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی اعتراض کرتے ہیں تو ہم آپ کو روکیں گے نہیں, اس لیے کہ اسلام نے ہمیں منع نہیں کیا. اسلام یہ کہتا ہے کہ اعتراض کا جواب دو, اسلام پہ اعتراض کرو. شور, اسلام پہ اعتراض کرنے والے ہی کفار مکہ سے صحابہ بنے تھے. اعتراض کریں گے تو آپ سیکھیں گے. We welcome the any kind of objection on Islam. Absolutely. But it doesn't mean that you have to employ the blasphemous route. And the only people use blasphemous route is because they don't have the actual solid arguments to make. تو پھر آپ بدتمیزی کریں گے, گالی دیں گے, اس کا ہم کہتے ہیں کہ وہ اس کو ہم کوئی رسپیکٹ نہیں دے سکتے. Thank you. Sir, I really appreciate your effort. You have spent a time on us. And the third thing is that how can such society be established around us, in which we can preserve the rights and the actual respect of Prophet sallallahu alaihi wasallam. And the second thing is that the Pakistan, the country, the basic fundamental of the Pakistan was La ilaha illallah, the country made on the name of Islam.
and how can such society can be implemented in our country, and the current scenario that is going on in our country, how you relate with the actual meaning. And the thing is that the recently the Trump has visited Middle East, the crisis we are facing, and the extent we have achieved. How can we overcome such type of crisis, so that if we aren't the ambassador of Islam, such the things happen in the Middle East, so how can we defend it, or what are the pros and cons, and how can we deal with such type of issues? You can do it, sir. You can do it. If you understand کہ ایک اسلامی ریاست کیا ہوتی ہے, if you understand کہ آپ کے حقوق کیا ہیں, تو آپ ریاست کو کمپیل کر سکتے ہیں کہ وہ حقوق آپ کو ملنا شروع ہو جائیں ایز اے مسلم, ایون ایز اے نان مسلم, کیونکہ اسلام نے تو حقوق سب کو دیے ہوئے ہیں. Now imagine کہ you are doing it, but now you have 2-3-4 کروڑ لوگ وہ شامل ہو گئے ہیں. ووٹ اتنے لوگ دیتے ہیں عام طور پہ. اس لیے ہم ریوائولسٹ کے پلیٹ فارم سے یہ بات کہتے ہیں کہ کوئی نئی پولیٹیکل پارٹی نہ بناؤ, جس پولیٹیکل پارٹی میں ہو اس کے اندر ہی رہو, لیکن لرن کرو کہ ایز این اسلامک کنٹری پاکستان میں جسٹس کیسے ہونی چاہیے, پاکستان میں بیوروکریسی کو کیسے بہیو کرنا چاہیے, لیجسلیشن کیسی ہونی چاہیے. وین یو انڈرسٹینڈ دیٹ, تو آپ تقاضا کر سکیں گے. رائٹ ناؤ اگر میں آپ سے آپ سے نہیں, کوئی بھی آدمی ہے, اسے میں پوچھوں کہ آپ بتائیں کہ ایز اے سٹیزن آف اے مسلم اسٹیٹ, آپ مسلم ہیں یا نان مسلم ہیں, اس بات کو بھی چھوڑ کے ایک مسلم اسٹیٹ کے سٹیزنز کے طور پہ آپ کے حقوق کیا ہیں, آئی ایم ویری شیور کہ کوئی مجھے 2 بتا سکتا ہے, کوئی 3 بتا سکتا ہے, 10 نہیں بتا سکتا. اف یو ڈونٹ ایون نو وٹ یو آر فائٹنگ فور, ہاؤ وڈ یو فائٹ فور اٹ؟ تو سب سے پہلے تو اپنے حقوق کو جانے اور اپنے فرائض کو جانے کہ بحیثیت مسلمان ریاست کے آپ کے اس کے ساتھ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں کیا. ونس دیٹ از کلیئر, اس کے بعد آپ پولیٹیکلی ڈیموکریٹکلی اس کے لیے اسٹرگل کر سکتے ہیں, فائٹ کر سکتے ہیں. میں ایک بات جو بار بار کہتا ہوں کہ جس دن آپ کی ووٹ کی قیمت بڑھ گئی اور آپ کو اس کی قیمت پتہ چل گئی, دیٹ وڈ بی دا ڈے دیٹ وی ول چینج دا گیم. جس دن ووٹ کی قیمت بریانی کی پلیٹ سے ہٹ کر شریعت کی ریکوائرمنٹ پہ چلی گئی, ایوری تھنگ ول چینج. بٹ یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ آپ ووٹ کس کے لیے دے رہے ہیں, کیوں دے رہے ہیں. اگر ایک دن وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے موٹر سائیکل کی ٹنکی بھر دیں گے, ہمیں ووٹ دے دیں, یا ٹنکی بھرے گی, بریانی کی پلیٹ ہوگی یا بریانی کی پلیٹ پیٹ بھر جائے گا. پر اف دا ریکوائرمنٹ کہ مجھے پاکستان میں فحاشی ختم چاہیے, میڈیا میں مجھے ایکڈیمیا کی ڈی سیکولرائزیشن چاہیے, مجھے بینکوں میں سود ختم چاہیے, وہ ہونا شروع ہو جائے گا. وی ہیو ٹو میک دیٹ اسٹارٹ. تو اگلے الیکشن سے آپ اسٹارٹ کر سکتے ہیں. The initiative, the one and only initiative we have to take on the certain grounds. Initiative جو ہم آپ کے currently دینا چاہیے. اپنی یونیورسٹی میں کمپین سٹارٹ کریں. ہم بھی اس ایجوکیشن کو عام کر رہے ہیں الحمدللہ کہ ایک آئیڈیل مسلم اسٹیٹ کیسی ہوتی ہے. لیٹ یور کولیگز نو کہ اگلے الیکشن میں ہم نے اس چیز کی کے لیے کمپین کرنی ہے. جب ووٹ مانگنے آئیں گے تو ہم ان سے کہیں گے کہ فار ایگزامپل آپ میڈیا میں یہ لیجسلیٹ کریں آپ کہ ہمارا میڈیا 30% کانٹینٹ اپنا ایسا بنائے گا جس سے ہم اپنی آئیڈینٹی سے بہتر طریقے سے واقف ہو سکیں. آپ غزالی پہ ڈرامہ بنائیے, آپ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بنائیے, آپ جو ہمارا پائنیئرز کا جو زمانہ گزرا ہے اس پہ بنائیے, احمد خان کھرل پہ بنائیے, کہ ہمیں پتہ چلے کہ یہ ہماری آئیڈینٹی ہے. جب یہ نہیں پتہ ہوتا, ایک پاکستان میں کامیڈین ہیں ہنسنا منع ہے کہ ہوسٹ کرتے ہیں, تابش ہاشمی صاحب. وہ ہمارے کراچی کے ایک پوڈ کاسٹر ہیں, ان کے ساتھ بیٹھے پروگرام کر رہے, جس میں دونوں بھائیوں کو حیرت ہو رہی تھی کہ دیکھو یار, وہ جو فلاں حدیث بتاتے ہیں نا, پتہ چلا ہے کہ وہ بھی ضعیف ہے, ابھی تک ضعیف حدیثیں نکل رہی ہیں. اعتراض کر رہے ہیں کہ ابھی تک ضعیف حدیثیں نکل رہی ہیں. میں نے اس پہ ایک رسپانس دیا تھا کہ وائی از اٹ کہ مارول کی فلم جو 3 سال کے بعد آنے والی ہوتی ہے, آپ کو اس کے بارے میں پتا ہوتا ہے, اپنے ریلیجن کے بارے میں آپ کو نہیں پتا. یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ کہ حدیثیں ابھی تک غلط ثابت نہیں ہو رہی ہیں, اس پہ کتابیں سینکڑوں برس پہلے لکھی جا چکی ہیں. یہ موضوعات ہیں, حدیث کی گریڈیشن ہو چکی ہے. بٹ بیکاز یو ڈنٹ کیئر
enough to open those and read them, تو آج آپ کو حیرت ہو رہی ہے because you didn't understand your own religion. You didn't. That's why it is surprising to you. لیکن آپ کا چونکہ ڈی سی مارول، یہ میں ایگزامپل کے طور پہ کہہ رہا ہوں، could be anything else، چونکہ آپ کا اس میں انٹرسٹ ہے تو آپ کو 2-3 سال بعد جو چیزیں ہونے والی ہیں ان کے بارے میں بھی آپ کو پتا ہے. That is the point I'm trying to make, that you need to understand what you're asking for. اپنے ریلیجن کے بارے میں کم سے کم سمجھیں، نہیں تو ہمیں ڈی سی مارول کا پتا ہوگا، اپنی چیزوں کا نہیں پتا ہوگا. تو میڈیا ہمارا اس طرح کا کنٹینٹ پروڈیوس کرنا شروع کرے. یہ آپ کمپین سٹارٹ کرنے کے لیے الیکشن سے کریں، یہاں آپ اسمبلی میں جائیں گے، یہ ایک پریکٹیکل سٹیپس. ریوائولسٹ میں ہمارا جو کچھ بھی ہے پریکٹیکل ہے بھائی. ڈرامے ہم نے بین کرانے ہیں انشاءاللہ العزیز، عدالتوں میں ان کو گھسیٹیں گے. اینڈ آئی چوز دس ورڈ ویری کیئرفلی، گھسیٹیں گے. اٹ از اے میٹافور بٹ اٹس سم تھنگ وچ از ویری پریکٹیکل، کہ وہاں پہ ان کو بار بار فیس کرنا پڑے گا. ہم صرف یہ نہیں کہیں گے کہ یہ ڈرامے میں حرام کاری ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے. 2-3 پہ ہم نے لیگل پروسیس سٹارٹ بھی کر دیا ہے. اس کے علاوہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یونیورسٹیز میں تھاٹ لیڈنگ ہونی چاہیے، ڈی سیکولرائزیشن ہونی چاہیے. ہیئر آئی ایم سر ٹاکنگ ٹو یو، وانٹ ٹو بی چیلنجڈ اینڈ چیلنجنگ دس پیراڈائم. ہم جو بھی کرتے ہیں ریوائولسٹ میں الحمدللہ اس میں ایک پریکٹیکل سٹیپ ہے. انفیکٹ ہمارے پاس کوئی آ کے آدمی کہتا ہے نا ہم نے فکس سیکھنی ہے، تو ہم کہتے ہیں یو نو وٹ، بہرا شریف چلے جائیں، جامعۃ الرشید چلے جائیں، مدینہ انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ چلے جائیں کراچی، وہاں سے ہم سیکھ لیں. اور کیا سیکھنا ہے آپ نے؟ قرآن کے بارے میں سیکھنا ہے، تنظیم اسلامی کے بہت بڑے بڑے پلیٹ فارم میں وہ سیکھیں. ہم آپ کو وہ نہیں سکھا سکتے. فحاشی کیسے ختم کرنی ہے، جوائن اس. ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کے لیگل مینز کیا ہیں. یونیورسٹیز میں کس طرح سے اس میں ڈی سیکولرائزیشن کرنی ہے، جوائن اس. جگہ جگہ پاکستان یونیورسٹیز میں ہم اپنے چیپٹرز بنا رہے ہیں، اسی لیے بنا رہے ہیں کہ بیکاز وی ہیو ٹو ٹیک دیز پریکٹیکل سٹیپس. ہم پاکستان میں سائنس کو ریوائیو کرنا چاہتے ہیں. الحمدللہ دنیا کے بڑے اداروں کے ساتھ بھی کولیبریشن ہماری سٹارٹ ہونے والی ہے. پاکستان میں کئی جگہ پہ سٹارٹ ہو چکی ہے. نئے فلاسفرز، ٹیک ڈیولپرز، میتھمیٹیشینز، وہ لوگ جن کو اپنے دین پہ فخر ہو لیکن کنٹمپریری ڈسپلنز میں وہ ماسٹرز ہو. We need 500,000 of those. We are working on those things. So, you're most welcome to join us sir, as well, sir. Epic journey ہے، لمبی جرنی ہے. Very bumpy road, very enjoyable. سر تحفظ ناموس رسالت کے لیے ہم کیسے آئین و قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ہم کیسے پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں؟ سوشل میڈیا پر سارے ہم یوز کرتے ہیں ڈفرینٹ پلیٹ فارمز، اس میں اپنا کیسے رول پلے کر سکتے ہیں؟ اب ہمیں کنسپٹ تو کلیئر ہو گیا، سمجھ آ گئی، اب ہم نے آگے کام کرنا ہے، اویئرنیس دینی ہے، ایک بات. دوسرا، فزیکلی کیسے کام کر سکتے ہیں؟ اب جتنے آڈینس یہاں پر آئے ہیں، ہمارا تو الحمدللہ کانسیپٹ کلیئر ہو گیا، لیکن جو ہمارے بردر سسٹرز نہیں آ سکے، اور بڑی یونیورسٹی ہے، اور یونیورسٹی میں ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو بینگ اے مسلم اسٹوڈنٹ اویئرنیس دینا چاہتے ہیں، تو ہمیں کیسے رول پلے کرنا ہے؟ دیکھیے پاکستان میں قانون بہت اچھا ہے. میں لوگوں سے بات عام طور پہ کہتا ہوں کہ آپ اگر قانون کو استعمال کریں تو آپ کو وائلنس پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. فیمرا کے قانون بڑے اچھے ہیں پاکستان میں. اس کے علاوہ FIA ہے. باقی اگر آپ کوئی بلاسفیمس کنٹینٹ دیکھتے ہیں جہاں پہ کسی نے کوئی گستاخی کی ہے، آپ رپورٹ کریں، آپ کے حصے کا کام ہو گیا ہے. ڈونٹ ہیو ٹو گو بیونڈ دیٹ. لیکن اس کے لیے پھر جو فالو اپس ہیں وہ سارے ہمارے پاس بہت اچھے ادارے ہیں. قرآن بورڈ ہے مثال کے طور پہ، اور بہت اچھے ادارے ہیں جو آپ کی ہیلپ کرتے ہیں. ان کو یوز کریں. قانونی جو لمٹ ہے اس کے اندر رہ کے آپ کام کریں، لیکن قانون یوز تو کریں نا. مین چیز یہ ہے پاکستان میں عام طور پہ لوگ قانون یوز نہیں کرتے، وہ سمجھتے ہیں کہ میں خود ہی قانون ہوں. یہ بات غلط ہے. پھر اس کے علاوہ میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں کہ ہمیں ایک میسو لیول پہ ہمیں ایک جو کاؤنٹر میجر ہے ڈس انفارمیشن یا انفارمیشن کے لینڈسکیپ میں آپ کہیں، میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں قادیانیت کی. فار ایگزامپل پاکستان میں آپ مختلف شہروں میں 10-12 لوگ آپ شہروں میں آپ جائیں 10-12 شہروں میں، وہاں پہ آپ کچھ 100 لوگوں کو اکٹھا کریں، آپ قادیانیت کے بارے میں پوچھیں، آپ کو 5-7 وہی ٹپیکل جواب ملیں گے جس میں عام طور پہ جذباتیت ہوگی. ایز اے مسلم اگر میں آپ سے پوچھوں فار ایگزامپل، ہیئر از اے ٹیسٹ کیس. ایک قادیانی اگر خود کو مسلمان کہتا ہے تو آپ کون ہوتے ہیں اس کو کہنے والے کہ آپ مسلمان نہیں ہیں؟ کیا حق ہے آپ کے پاس؟ پلیز آئی لائک دی آنسر. میں کوئی ریٹوریکل سوال نہیں پوچھ رہا. اینی ون سر؟ یہ کہہ رہا تھا 1970 کتنے میں، اور اس سے پہلے وہ مسلمان تھے. جب یہ تحریر میں نہیں تھا were they Muslims then sir? No. It means کہ وہ کانسٹیٹیوشن کے سے اس کا تعلق نہیں ہے. ٹھیک. So again, on what basis can we say کہ آپ کافر ہیں؟ جی سر. بیسیکلی جب ہمیں دین بتاتا ہے کہ ایک انسان مسلمان تب ہوتا ہے جب وہ کلمہ طیبہ کو صحیح معنوں میں اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے، زبان اور اپنے
انٹرنل سے اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر رسالت ختم ہوتی ہے. جو بندہ اس کے اقرار کرتا ہے وہ اسلام کے پہلے پلر کو سکسیسفلی پاس کرتا ہے تب وہ ایک مسلمان ڈکلیئر ہو سکتا ہے. رائٹ ناؤ میں آپ کو 15 قادیانی آرگومنٹ ایسے دے سکتا ہوں جو ایگزیکٹلی اسی چیز پہ یقین رکھتے ہیں، انکلوڈنگ ختم نبوت، کیونکہ ان کے ہاں جو نبوت ہے ایسے بھی ان کے پاس آرگومنٹس ہیں کہ یہ ذیلی ہے، ایک طرح کی آپ کہہ لیں کہ سبارڈینیٹ ہے، تو ختم نبوت تو وہ بھی ایمان رکھتے ہیں. جیسے آپ نے پہلے کہا کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ نے بڑی پیاری ایگزامپل دی، کیا انہوں نے کہا کہ اللہ ایک ہے، یہ ایکسیپٹ سیم. یہ جب حجۃ الوداع کا خطبہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، اس کے بعد تمہارے پاس کوئی ہدایت ہے، کوئی نبی آئے گا. سمپل تھنگ دیٹ وی ایکسیپٹ دس. اینڈ دیٹس ایگزیکٹلی what they will say کہ ہم بھی اس بات کو مانتے ہیں. therefore ہم جس آدمی کو اپنا نبی کہتے ہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ کوئی ایڈیشنل نبی آ گیا، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس نبی کے تحت، اس نبوت کے تحت ایک نبوت ہے جو کہ اسی کی نبوت ہے بنیادی طور پہ. اٹس ناٹ سم تھنگ نیو، اٹس جسٹ دی ایکسٹینشن آف اٹ. سر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے پاس کوئی نبی ہوتا تو حضرت عمر ہوتے. اگر ان کے دور میں اگر ان کو یہ ضرورت پیش نہ آئی کہ اسلام کو آگے لے جانے کے لیے کسی اور سہارے کی ضرورت ہے تو ہاؤ کین دے کلیم دیٹ there can be assistance، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی اور بندے کی ضرورت ہے دین کا کام آگے لے جانے کی. اس اپنوں کا اور وہ آپ کو اس حدیث پہ آپ کو 18 اعتراضات کر کے دکھا دیں گے کہ فلاں فلاں نے کہا یہ حدیث میں یہ صحت ہے، یہ ہے، وہ ہے، وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی باتیں آپ کو کر کے دکھا دیں گے. Look, I don't mean کہ ہم اس کو نا the point I'm trying to make is کہ ہمارے پاس جو آرگومنٹ ہیں یہ سارے وہ ہیں جو آپ نے پہلے سنے ہوئے ہیں، ہم ان کو ریپیٹ کر رہے ہیں. That is the point we are making کہ ہمارے پاس وہی کچھ جذباتی باتیں ہیں جن کو ہم ریشنلائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، but we don't make that rational case as to why we believe کہ آپ مسلمان نہیں ہیں. اب جس کا طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ آپ ان پہ الزام لگانے سے سٹارٹ نہ کریں کہ آپ دائرہ اسلام سے خارج ہیں، بلکہ آپ ان سے پوچھیں کہ آپ کے نزدیک ہم کیوں دائرہ اسلام سے خارج ہیں. اینڈ دس از what they believe by the way کہ آپ دائرہ اسلام سے خارج ہیں. آپ کے صرف ایک سوال کرنے سے وہ دھائیوں کا نیریٹو الٹ جاتا ہے کہ آپ کون ہوتے ہیں ان کو غیر مسلم کہنے والے، جبکہ اب سوال یہ ہے کہ آپ کون ہوتے ہیں ہمیں غیر مسلم کہنے والے. پیور ریشنل انکوائری. اب اس کا جو آپ کے دو میں سے ایک جواب دیں گے، ان کے پاس بھی کلیئر جواب نہیں ہے. ایک یہ ہوگا دیکھیں جناب آپ اگر ایمان نہیں رہیں گے ایک نبی پہ تو آپ کافر ہی ہوں گے نا، تو بات ختم. آپ نے تو ہمارے ہاتھ میں دلیل دے دی کہ اس بیس پہ اگر آپ ہمیں دائرہ اسلام سے خارج سمجھتے ہیں تو اسی بیس پہ ہم آپ کو دائرہ اسلام سے خارج سمجھتے ہیں، اس لیے کہ ہم آپ کی بات نہ مانیں تو پھر ہم تو آٹومیٹکلی ہو گے نا دائرہ اسلام سے خارج. اور اگر ان کا دلیل یہ ہے کہ نہیں بھائی آپ تو مسلمان ہیں، تو آپ ان کو وہ سارے آرگومنٹ دکھا سکتے ہیں ان کے خلفاء کے جس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ جو مسلمان ہیں جو ان کے جس کو وہ نبی کہتے ہیں اس کو نبی نہیں مانتے، وہ صرف کافر نہیں بلکہ پکے کافر ہیں. Do you deny all those things؟ وہ تو آپ کے ایمان کا حصہ ہے، وہ تو پڑھنے سے آپ کو ثواب ہوتا ہے کیونکہ آپ کے خلفاء نے لکھا ہوا ہے. تو اب آپ ایک ریشنل انکوائری میں چلے گئے ہیں کہ بھائی یہ آپ کر رہے ہیں، آپ ظلم کر رہے ہیں. اور دوسری بات ہے کہ ہم آپ سے کیا کہتے ہیں، ہم آپ سے کہتے ہیں کہ اس بیس پہ آپ دائرہ اسلام سے خارج ہیں. آپ کیا کہتے ہیں کہ ہم جس آدمی کو نبی کہتے ہیں اس کو نبی نہ ماننے کی وجہ سے آپ دائرہ اسلام سے خارج ہیں. And I quote کہ جو اس فتح کو نہیں مانتا وہ بیابانوں کے سور ہیں اور ان کی عورتیں فحش عورتیں ہیں. وہاں پہ فحش سے بہت گندا لفظ لکھا ہوا ہے، میں اس کو یونیورسٹی کی وجہ سے میں اس کو میں چینج کر رہا ہوں یہاں پہ. So now you have the right to ask the question کہ آپ کا یہ شکوہ ہے کہ آپ ہمیں دائرہ اسلام سے خارج سمجھتے ہیں، جبکہ آپ نے یہ کام سٹارٹ کیا ہے کہ ہم دائرہ اسلام سے خارج ہیں اور ہمارے لیے آپ کے پاس گالیاں ہیں جو آپ کے ایمان کے مطابق یہ گالیاں دینے کا ثواب بھی ہوتا ہے. یہ بھی ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. all of a sudden مظلومیت ساری پلٹ گئی ہے. اب مظلوم ہم ہیں، ہماری عورتوں کو گالیاں، ہماری ماؤں بہنوں کو ہمیں گالیاں، ہم دائرہ اسلام سے خارج کیوں؟ بیکاز we ڈس ایگری ود یو. ہمیں ڈس ایگریمنٹ ہو تو کرسچن سے ہو، لیکن کرسچن سے ہم ڈس ایگری اس لیول پہ کیوں نہیں کرتے جس لیول سے آپ کرتے ہیں. بھئی آپ نے تو نبی نیا بنا لیا نا،
انہوں نے تو خدا ہی نیا بنا لیا. نبی تو بہرحال مخلوق ہے, خدا کا مقام تو نبی سے بہت بڑھ کے ہوتا ہے. لیکن ہم کرسچن سے اس حد تک کیوں نہیں جاتے ہیں کہ انہوں نے اپنی آئیڈینٹی علیحدہ کر لی, انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا ریلیجن, یہ آپ کا ریلیجن. ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے, وہ تم جانو, خدا جانے, فائن کرو, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تم لوگ یہ کہتے ہو کہ نہیں, جو تمہارا ریلیجن ہے نا وہ تمہارا نہیں ہے, وہ ہمارا ہے. وہ آج بھی اپنا ریلیجن علیحدہ اگر کر لیں تو ہم کہیں کہ ٹھیک ہے بھائی تمہارے ریلیجن میں ایسا ہی ہے, گالیاں نہ دو, اس کو ثواب نہ سمجھو, ٹھیک ہے وہ ایک اور چیز ہے. لیکن علیحدہ کر لیا تو کر لیا, ایک نبی نہیں 6 نبی اور لے کے آ جاؤ, ہمیں کیا اعتراض ہے؟ ہمارا تم سے تعلق نہیں ہے نا کوئی. لیکن وہ یہ نہیں کہتے, وہ کرسچنز کا معاملہ نہیں ہے کہ یہ ہمارا ریلیجن وہ آپ کا ریلیجن. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا ہی ریلیجن, تم سب کافر. یہ ہے اس کا ریشنل رسپانس کہ آپ انہیں بتائیں کہ آپ کی طرف سے یہ سارا کام سٹارٹ ہوا, ہماری طرف سے نہیں ہوا. بٹ یو نیڈ ٹو ہیو دیٹ ریشنلٹی. یو سے آئی ڈس اگری ود دی آرگومنٹس یو میک. آپ میں سے کتنوں کو یہ بات پتا ہے کہ وہاں پہ جو باتیں لکھی ہوئی ہیں مرزا کی کتابوں میں, ان میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ کربلا میرے لیے ایک سیرگاہ ہے اور سینکڑوں حسین میرے گریبان میں پڑے ہوئے ہیں. ہمارے لیے وہی 5-7 باتیں ہیں. جب when you demand میں ڈیمانڈ کرنا چاہتا ہوں, آپ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کی ہے, حضرت عمر کی شان میں نام لے لے کے کی ہوئی ہے, اہل بیت کی شان میں گستاخی کی ہوئی ہے, اہل بیت کی خواتین کا نام لے لے کے گستاخی کی ہوئی ہے. ان کی کتابوں میں لکھا ہے اور وہ کہتے ہیں پڑھنے کا ثواب ہوتا ہے. بھی مظلوم تو ہم ہیں, ہم مظلوم ہیں. But you need to have that rational structure of argument کہ جس کی وہ نہیں کرنا کسی کا جہلی نے بات کیا اٹھ کے اس کو مار دو. یہ کیا ہے بھائی؟ آپ سے ریشنلی آرگو کریں. پاکستان میں قوانین ہیں, ان کو یوز کریں. جو طریقہ کار ہے, جو ایک مہذب طریقہ ہے, جب آپ ان کے آرگومنٹس کو پڑھیں گے نہیں, اپنے آرگومنٹس ڈیولپ نہیں کریں گے, تو غصے میں پہلا کام یہ ہوگا وائلنس. اور یہ کام کرتے ہوئے آپ کس کے ہاتھ مضبوط کر رہے ہیں؟ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ اٹس ناٹ اباؤٹ مائی پرسنل گریٹیفیکیشن, اٹس اباؤٹ ریلیجس ڈیوٹی جو اپنی ذات سے آگے کی انسان کرتا ہے آن فائڈوشری ٹرمز. سوری, کون سا میں نے ٹویٹ کیا ہے قانون کے خلاف, کو بتا سکتے ہیں آپ مجھے؟ جو آپ نے بولا کہ 18 ایئرس کے بعد شادی کرنی ہے, لیکن 16 ایئرس میں آپ بوائے فرینڈ گرل فرینڈ بن سکتے ہیں. سیکولر لوگوں کی بھی سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. سر اس میں قانون پہ تنقید کہاں پہ ہے سر؟ ان کی تنقید نہیں ہے. بس یہی ہے. نہیں, اس میں ایک سیکولرز کی جو ایک منافقانہ رویہ ہے کہ ان کے نزدیک شادی 18 سال کی عمر کے بعد کرنی چاہیے, لیکن بوائے فرینڈ گرل فرینڈ آپ 16 سال کی عمر میں بن جائیں. یہ تو بات میں جب قانون یہ بنا ہے, اس سے میں پہلے بھی کہتا تھا, اس سے میں بعد میں بھی کہتا ہوں, قانون کل چینج کر دیں میں پھر بھی یہ بات کہوں گا کہ اس سے ایک منافقت سامنے آتی ہے. مجھے صرف یہ پاکستان کے سیکولرز بہت اعلیٰ لیول کے وہ ٹریگر کیوں ہو گیا ہے, جسٹ ڈونٹ گیٹ اٹ. سم ہاؤ دے اسیوم کہ میں اس ایکٹ کی بات کر رہا ہوں. میں نے تو ایکٹ کا کسی جگہ پہ ایک, حالانکہ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ اس ایکٹ پہ بات کریں, تو میں کہتا ہوں کہ بھائی میں جسٹ فور دا سیک آف اٹ کسی چیز میں نہیں کود سکتا. میں اس کو دیکھوں گا کہ ریاست بحیثیت مجتہد ایسا قانون بنا سکتی ہے, نہیں بنا سکتی, ان کی ریزننگ کیا ہے, علماء سے انہوں نے مشورہ کیا, علماء نے کیا کہا. بہت سے علماء ہیں پبلک میں سے ڈس ایگری کر رہے ہیں, وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ دیئر ویو پوائنٹ. تو ایسا تو نہیں ہوتا کہ آپ کوئی بھی قانون ہو آپ اس پہ چھلانگ لگا کے کہیں گے بس میں اس کے مخالف ہو گیا ہوں. اف آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ اٹ, آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ اٹ. لیکن یہ جو ٹویٹس ہیں یہ پاکستان بھر کے سیکولرز ٹریگر ہوئے ہیں. بھائی میں نے کون سے قانون کی بات کی ہے؟ I'm just simply saying کہ you think it's wrong to get married before the age of 18 but it's perfectly fine to have a girlfriend the age of 15 or 16. You're not consistent. یہ جو میرا موقف ہے. دوسری جو آپ نے حضرت عائشہ السلام اللہ علیہا کے اپنی عمر کے حوالے سے بات کی, دیکھیے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں, ہماری جانوں کے مالک ہیں. ہمارے جو دل میں ان کی عزت احترام ہے وہ اور طرح کی ہے, لیکن بہرحال وہ ایک پبلک فگر بھی تو ہیں. جو ان کو نبی نہیں بھی مانتا وہ بھی یہ تو مانتا ہے کہ دنیا کے جو مشہور ترین شخصیات گزری ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے ایک ہیں. تو تاریخ میں جتنی بھی مشہور شخصیات گزری ہیں ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایسی کانٹرڈکٹری روایات اٹیچ ہو جاتی ہیں, اس طرف بھی ہوتی ہیں اس طرف بھی ہوتی ہیں. تو کیا حضرت عائشہ کی عمر جو ہے یہ اسلام میں ایک مسلم یونیورسل ایکسیپٹنس ہے
کہ وہ 6 اور 9 سال تھی، یہ بات تو نہیں ہے۔ بہت بڑے بڑے محدثین ہیں، الدلبی ہیں مثال کے طور پہ، میں خود ان کے ریسرچ 14 آرگومنٹس انہوں نے دیے کہ ان کی ایج زیادہ تھی، میں خود اس چیز کا قائل ہوں کہ ان کی ایج زیادہ تھی۔ پہلے 10 انہوں نے آرگومنٹس دیے، پھر 4 انہوں نے ایڈ کیے۔ لیکن اس چیز کو آپ اس طرح سے دیکھیں کہ جس چیز کے بارے میں آپ سے نہیں پوچھا جائے گا، یعنی قیامت کے دن آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ ام المومنین کی عمر کتنی تھی، وہ ایک تاریخی شخصیت ہیں، تاریخی شخصیات کے ساتھ اس طرح کی روایات آ جایا کرتی ہیں۔ But there is a deeper question there کہ اگر حضرت عائشہ کی عمر واقع ہی 6 سال تھی نکاح کے وقت اور 9 سال تھی رخصتی کے وقت، اگر واقع ہی، اگرچہ میتھس اس چیز کو فلی سپورٹ نہیں کرتا اور جو محدثین اس چیز کے خلاف ہے وہ میتھمیٹیکل چیزیں بہت یوز کرتے ہیں اس حوالے سے، پر فار دی آرگومنٹ سے اگر ہم مان لیں کہ ایسا ہی تھا، دین دا کوشچن از کہ کیا اس میں کچھ غلط تھا؟ کیا ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ڈیفینسو ہو جائیں گے؟ نو، ہم پورے اسی فخر سے کہیں گے جی بالکل ایسا ہی تھا اور ایسا ہی ہوا ہے۔ We don't apologize for it and we are not ashamed of our prophet۔ یہ ہو گیا ہمارا جواب۔ اب ہے اس کی ایکسپلینیشن۔ آج اگر آپ نے قانون بنایا ہے مثال کے طور پہ کہ 18 سال کی عمر میں، 21 سال کی عمر میں، 22، کوئی بھی آپ ایک رینڈملی ایک ایج پوائنٹ آپ رکھ لیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس عمر سے کم لوگ، اس عمر سے کم عمر کے جو لوگ ہیں، انہوں نے جتنی بھی شادیاں کی ہیں وہ ساری کی ساری غلط ہیں۔ تو اگر کسی نے 15 سال کی عمر میں شادی کی ہے تو وہ شادی غلط ہے۔ وائی؟ اس لیے کہ آپ ریٹرو ایکٹیولی آج کے قانون کو سینکڑوں برس پہلے کے جو ایک نارمل سوسائٹی تھی، آپ اس پہ اپلائی کر رہے ہیں۔ اسلام میں عمر نمبر کے طور پہ شادی کی نہیں ہے، 14 سال 15 سال نہیں۔ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ کوگنیٹو فیکلٹیز کی بات کرتے ہیں کہ وہ بچے جن کا مال تمہارے پاس ہے، جب وہ نکاح کی عمر میں پہنچ جائیں تو ان کی یہ چیزیں ان کو واپس کرو۔ نکاح کی عمر، نمبر نہیں کہ جب وہ 12 سال کے ہو جائیں، 18 سال کے ہو جائیں، 25 سال کے ہو جائیں۔ That means کہ ان میں اتنی کوگنیٹو فیکلٹیز ان کی اور ریشنالٹی اتنی ڈیولپ ہو چکی ہو کہ وہ اپنی املاک کا خود معاملہ کر سکیں، حفاظت کر سکیں، ٹیک اوور کر سکیں، اس کو ٹیک کیئر کر سکیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نکاح کی عمر کے ہیں۔ یہ ہوگی ان کی مینٹل میچورٹی۔ دوسری ہے فزیکل میچورٹی۔ اگین اسلام نے آپ 18 سال کی عمر میں بھی شادی نہیں کر سکتے اگر فزیکل ہارم کا خطرہ ہے، کیونکہ اسلام نے اس کو ایج لمٹ نہیں کیا ان ٹرمز آف اے نمبر۔ فقہ میں آپ کو مل جائے گا، لیکن شریعت میں آپ کے اندر، وہ فقہ کے اندر بھی بہت ایکسٹریم جو سچویشنز ہوتی ہیں اس کے اندر ہوتا ہے، عام طور پہ ایسا نہیں ہوتا۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ فزیکلی اگر ایبل ہیں اور مینٹلی آپ ایبل ہیں کہ اپنے معاملات کو آپ کر سکیں، شادی ہو سکتی ہے۔ 21 سال کی عمر میں بھی اگر آپ مینٹلی ایبل نہیں ہیں یا فزیکلی ایبل نہیں ہیں تو پھر بھی نہیں۔ 9 سال کی عمر میں آپ اس میچورٹی کے لیول کو پہنچ گئے تو پھر بھی ہو سکتے ہیں، بیکاز اسلام ول ناٹ پٹ اے نمبر آن اٹ۔ نکاح کی عمر وہ ہر انسان کی ڈفرنٹ ہے۔ اس لیے آج کے قوانین کو سامنے رکھ کے ریٹرویکٹیولی کل اگر ہم قانون بنا دیں مثال کے طور پہ کہ 9 سال کی عمر میں شادی جائز ہے، وہ اعتراض باقی رہے گا کوئی؟ وہ جو آج کا قانون ہے وہ آج کا قانون ہے، آج اس کو اگر یہ اعتراض ہے نا کہ انہوں نے کم عمر بچی سے شادی کی تھی، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کون بچی ہے کون بچی نہیں ہے، ہم لیگلی ڈیفائن کر رہے ہیں۔ تو اگر آپ نے 18 سال کی عمر طے کی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جو 17 سال کی ہے وہ بچی ہے، جو 16 سال کی ہے وہ بچی ہے۔ That is to say کہ چائنیز ہسٹری، عرب ہسٹری، پرشین ہسٹری، یورپین ہسٹری، ہزاروں سال سے وہ بچیاں جو 14 15 16 17 سال کی عمر میں جن کی شادیاں ہو رہی ہیں وہ سب کے سب غلط تھے، سارے کے سارے غلط تھے۔ وائی؟ بیکاز آج ہم نے ایک ایج سیٹ کر دی ہے۔ یونیورسل پرنسپل ہے لو کا۔ آپ کو پتا ہے لو کی کچھ پریزمپشنز ہوتی ہیں، آپ واقف ہیں اس چیز سے؟ لو کی پریزمپشنز کا مطلب یہ ہے کہ کچھ چیزیں وہ قانون کے اندر امپلائڈ ہوتی ہیں، جیسے innocent until proven guilty according to law، یہ ایک لیگل پریزمپشن ہے۔ ایسے ہی ایک لیگل پریزمپشن ہے کہ law does not act retrospectively۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قانون جب بنا ہے تو وہ اس کے آگے جاتا ہے، اس کے پیچھے نہیں جاتا۔
एग्जाम्पल कि अगर मेरे पास ये ऐनक है, ये एक मटेरियल की बनी हुई है, अगर कल ये कानून बनता है कि ये मटेरियल ठीक नहीं है इंसानी सेहत के लिए, आंखों के लिए, देयरफॉर कानून अब ये है कि इस मटेरियल की ऐनक कोई नहीं पहन सकता, लॉ डज नॉट एक्ट रेट्रोस्पेक्टिवली का मतलब ये है कि अगर ये कानून कल बनता है तो मुझे सजा इसलिए नहीं मिल सकती कि कानून बनने से एक दिन पहले ये मेरे पास थी। कानून बनने के एक दिन बाद अगर मेरे पास हो तो मुझे सजा मिलेगी। जब कानून बनता है तो उसके आगे जाता है, पीछे नहीं जाता। बात समझ आ रही है आपको? आज आप 18 साल का कानून बना दें और अगर उसे कहें कि यही यूनिवर्सल है और हमने हजारों साल पे अप्लाई करना है, तो हम सब की नानियां, दादियां, चाइनीज की, अरब्स की, अफ्रीकन की, ये तो थोड़ा नॉर्मल होता था उस जमाने में। तो सबको हमने कह दिया कि भाई आज चूंकि हमने कानून बनाया देयरफॉर वो सारे के सारे गलत थे। ये तरीका ठीक नहीं है। बहरहाल ये एक इस पे कोई यूनिवर्सल कोई इस पे एग्रीमेंट नहीं है। जैसे मैंने कहा कि मैं खुद इस चीज का कायल हूं कि आपकी उम्र इतनी नहीं थी, इससे ज्यादा थी, बट अगर इतनी थी, वी ऑनर दैट। सर, आप हमारे एक भाई पूछ रहे थे कि हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है कि हम सोसाइटी को जो है ना, अगर यानी इस्लाम के नाफिज करना चाहते हैं पाकिस्तान में, तो क्या काम करें। तो आपने कहा है कि आप जो वोट दें जब, तो ये पूछ के दें कि क्या आप बता के दें कि आप इस्लाम नाफिज करेंगे या नहीं। ठीक है? नहीं, आप ये वाला काम करेंगे। हाँ, ये वाला काम करें। हर इलेक्शन में 5-7 रिक्वायरमेंट्स के अगले 5 साल में ये पूरी होनी चाहिए। यस सर, बिल्कुल। तो मैं यानी वोटिंग जायज़ या नाजायज़ वो अलग बात है। मैं ये पूछना चाह रहा था कि आप क्या इस चीज़ को समझते हैं कि हम वोट देंगे और हमारा वोट जो है वो किसी काम का है, या जो हमारे ऊपर लोग बैठे हुए हैं वो हमारे वोट की कदर करते हैं, क्या ये सॉल्यूशन आप समझते हैं या नहीं समझते? कि अगर मिसाल कई दफ़ा ये बात मैंने रिपीट की है, इजाज़त दें कि मैं एक दफ़ा फिर रिपीट कर दूं। कहते हैं कि पाकिस्तान में जो एक सीधा सीधा इलेक्शन जिसे कहते हैं ना, आसान इलेक्शन, कि जिसमें आपका कज़न आपके खिलाफ इलेक्शन नहीं लड़ रहा, आपकी बरादरियों का मसला नहीं है, MNA के इलेक्शन में बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड इलेक्शन, बताया जाता है कि कोई 9 से 10 करोड़ 8-9 करोड़ रुपया तकरीबन उस पर खर्च होता है। फिर जैसे जैसे आपका इलेक्शन मुश्किल होता है वैसे वैसे आपका खर्च बढ़ना शुरू हो जाता है। तो आप ये समझते हैं कि आपके वोट का फायदा नहीं है। जस्ट आस्क योरसेल्फ कि क्या आप वाकई ये समझते हैं कि पाकिस्तान में कोई आदमी 8-9 करोड़ रुपया इसलिए लगा रहा है कि वो वाकई आपके मसले हल करना चाहता है? उसको आपकी वोट चाहिए जिसके लिए वो 8-9 करोड़, उसको पता है आपके वोट की कितनी कीमत है। उसने अपने 9 करोड़ को 27 करोड़ में कन्वर्ट करना है आपके वोट की वजह से। उसको पता है ये कितना कीमती है। आप उसे बताएं कि जनाब मैंने अपना वोट देना है शरीयत की वजह से। वो उसको ट्रस्ट मी, ही नोस। शरीयत अब नवाज शरीफ को वोट देंगे मिसाल के तौर पर, उसे हम कह रहे हैं कि आपने हमें जो ये काम करके देना है, या मिसाल के तौर PTI देख 80% वोट वो ले रही है, एस्टेब्लिशमेंट ने उसे हटा के नवाज शरीफ को बैठा दिया है। विच इज वाई अब हमारा खत्म हो रहा है। मैं आपका सवाल समझ गया, इसलिए मैं बहुत माजरत की बात में काट रहा हूँ। वो भाई का जो पिछले सवाल है वो भी उसी का हिस्सा है। इसीलिए मैंने आपसे कहा है कि नई पॉलिटिकल पार्टी ना बनाएं, पावर को कॉन्सेंट्रेट ना करें। देखें, सहूनियों की पूरी दुनिया में इसराइल के अलावा कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। लेबर जीते या कंजर्वेटिव वही जीतते हैं, डेमोक्रेट्स जीते या रिपब्लिकन्स वही जीतते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने नजरिए को हर जगह फैलाया हुआ है। इसलिए मैं कहता हूं कि अपनी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर रहो, उसको टेक ओवर करो। पीपल्स पार्टी जीते तो भी शरीयत जीते, तहरीक इंसाफ जीते तो भी शरीयत जीते, मुस्लिम लीग नून जीते तो भी शरीयत जीते। नीचे वोटर नजरियाती तौर पे इकट्ठे हो जाएं, रहें अपनी अपनी पार्टियों में। ऐसा नहीं कि किसी एक जगह पे इकट्ठे हैं और बाद में फिर वो कह रहे हैं कि पता नहीं वो वोट बदल जाता है, ये बदल जाता है। भाई जब हर जगह आप ही का नजरिया है तो जो मर्जी जीते, आप ही जीते हैं ना। ये है उसका तरीका कि पार्टियों को नहीं छोड़ना, टेक ओवर करो इनको। ठीक है सर, थैंक यू।